شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رمضان کا سمر ڈیجیٹل پر افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج 21 رمضان ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ملواتے چلوں اپنے خاص مہمانوں سے۔ آج ہمارے ساتھ مشہور شاعر موجود ہے جو مزایا شاعری کی وجہ سے انٹرنیشنلی بہت جانے مانے ہیں۔ پاکستان کا انہوں نے نام بہت روشن کیا ہے مزاح شاعری کی وجہ سے۔ ان کی مزاح شاعری سنیں گے، ان کے خوبصورت کلام اور غزل سنیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسن رضا صاحب جو کہ نعت خواں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں قاری عطا المنان وارسی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا گیلانی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ کی یہاں پر جو موجودگی ہے یقینی طور پر اس سے لوگوں کا جو آخری روزے کا گھنٹہ ڈیڑھ ہے وہ اچھا ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جہاں تک دن کی بات ہے، ہر دن میں پاکستان میں اگر ہم بیٹھیں اور اگر آپ چونکہ رمضان میں ہیں تو رمضان کا ہر دن آپ کے لیے، جو دنیا والوں کے لیے، جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں اور سب کے لیے اس لحاظ سے ضرور باعث برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سمیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور روزے میں جب ہم ہوتے ہیں تو ایک ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ایک ایک نماز کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان مبارک لمحات میں ضرور ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ تکلیف دہ واقعات بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر ضرور رہتا ہے، جیسے ہم مختلف اگر حوالوں سے اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اسلام کی تاریخ کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی تاجدار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، امہات المؤمنین کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو بہت سارے اہم واقعات ہیں، جیسے ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ تمام واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اس ماہ مبارک میں۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور یہیں سے ہمیں روشنی ملتی ہے، یہیں سے ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ ملتا ہے، اور یہی وہ اسلام کے سنہری واقعات ہیں جو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے وجہ ہدایت ضرور رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں، قاری عطا المنان وارسی صاحب سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم۔
माशाअल्लाह नबी करीम वनहन वला ज़ालिका मिन शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज़ हसन रज़ा साहब से कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाफिज़ साहब जज़ाकल्लाह खैर जज़ाकल्लाह खैर जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो, और कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले नबी का आई हो, हाथ के फैलने से पहले नबी का आई हो, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो।
کیا کہیں. واہ واہ. جزاک اللہ, بہت بہت ماشاء شکریہ, اللہ. بہت 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 کلمات آپ نے پیش کی. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت اچھا. جی, کیسے مزاج ہے, کیسا چل رہا ہے رمضان آپ کا؟ الحمدللہ موسٹلی تو میں نے حرمین شریفین میں گزارا ہے. ماشاء ابھی اللہ. 2-3 دنوں میں واپس آیا ہوں, تو ابھی تک تو وہی فضائیں اور وہی ہوائیں جو ہیں نا وہ محسوس ہو رہی ہیں. بس کیا کہتے ہیں, عرض کیا تھا نا میں نے کہ بے چین سا پھرتا ہوں مدینے سے نکل کے, دل ہے کہ وہیں رہ گیا سینے سے نکل کے. واہ 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 تو واہ. ابھی تک تو دل وہیں ہے. بے چین سا پھرتا ہوں مدینے. ایک میں ترنم عرض سے کیجیے, سنا دیتا عرض ہوں, ایک کیجیے. شعر سنا دیتا جی ہوں, جی, عرض نعت تو کیجیے. پوری. بے چین سا پھرتا ہوں مدینے سے نکل کے, بے چین سا پھرتا ہوں مدینے سے نکل کے, دل ہے کہ وہیں رہ گیا سینے سے نکل کے, دل ہے کہ وہیں رہ گیا سینے سے نکل کے. ایک دو شعر اور پڑھ بھی سنا. جی پلیز ضرور پلیز ضرور پڑھیے. بے چین سا پھرتا ہوں مدینے سے نکل کے, اور کرنیں ہیں ماہو مہر کی سورج میں پریشان, ماہو مہر کی صورت میں پریشان, آقا کی انگوٹھی کے نگینے سے نکل کے, آقا کی انگوٹھی کے نگینے سے نکل کے, دل ہے کہ وہیں رہ گیا سینے سے نکل کے, اور شرمندہ کیے جائے ہے گلہائے جہاں کو, شرمندہ کیے جائے گلہائے جہاں کو, خوشبو شاہ عالم کے پسینے سے نکل کے, خوشبو شاہ عالم کے, اور خوشبو شاہ عالم کے پسینے سے نکل کے, ہے راہ محبت میں ادب پہلا قرینہ, ہے راہ ادب میں, ہے راہ محبت میں ادب پہلا قرینہ, گستاخ نہ بن جانا قرینے سے نکل کے, گستاخ نہ بن جانا قرینے سے نکل کے, سرکار کے گھر والے ہیں امت کا سفینہ, سرکار کے گھر والے ہیں امت کا سفینہ, اور منجھدار میں ڈوبو گے سفینے سے نکل کے, منجھدار میں ڈوبو گے سفینے سے, اور قرآن ہے اصحاب کا مداح ذرا سوچ, اے شاطئ میں اصحاب تو کینے سے
نکل کے اے شاطن مجھ کو ہے یقین آؤں گا، مجھ کو ہے یقین آؤں گا. تازہ نبی پوری طرح یاد نہیں ہے، اس کا مطلب ثانی مجھے یاد آیا، دوسرا ثانی یاد آ گیا مطلب کا کہ لوٹوں گا مدینے ہی ہے مجھ کو یقین آؤں گا، پھر لوٹ کے سلمان. ابھی بھی کچھ گڑبڑ ہے مصرے میں، لیکن ہمارا دوسرے مصرے میں یہ ہے کہ لوٹوں گا مدینے ہی مدینے سے نکل کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوٹوں ماشاءاللہ، گا کیا مدینے ہی خوب میں آپ نے مدینے سے نکل کے. کیا بات پر ہے ماشاءاللہ. سنانا تو کچھ اور تھا، لیکن بیٹے نے عجیب کیفیت پیدا کر دی ماشاءاللہ نعت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن انتخاب کا ملکہ بھی دیا کہ کیسی عمدہ انتخاب، کیسا عمدہ انتخاب کیا. آواز تو ماشاءاللہ بیٹے کی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی سے نوازے. مفتی صاحب نے بھی مفتی صاحب نے بھی آپ نے کچھ بھی نعتی اشعار جو ہیں وہ پڑھنے ہیں. پڑھنے ہیں نا؟ نہیں مفتی صاحب، یہ لیجیے پر ہے، سنائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد. آج محفل نعت بن گئی. جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور میری یہ تمنا تھی کہ ایک شعر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے قصیدے کے حوالے سے، ساتھ ایک شعر وہ کہ جو ہماری زندگی کی کل کمائی ہے. تو ان دونوں کو ملا کے میں 2 شعر پڑھوں گا. میں وہ باقاعدہ اس طرح کوئی نعت خواں تو نہیں ہوں، لیکن اپنی حاضری لگوانا مقصود تھا حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ. ساری عمر دی ہو کمائی، ساری عمر دی ہو کمائی، جگ چھڑ کے سارا، جگ چھڑ کے سارا تو سانال لائیے، ساری عمر دی ہو کمائی، جگ چھڑ کے سارا، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے، ساری عمر دی پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے، ایک خاص بالے، جیڑا خاص بالے زہرا دا لالے، زہرا دا لالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے
सुनाया मिल के लगाओ सारे लगाओ नारायणी दा पढ़ना कसीदा। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत प्यारा आपने पेश सुभान किया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब शुक्रिया। मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब। और अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अमल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी सितारों की मानद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफीनत नूह की बात की शायरी में। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफीना यानी कश्ती की तरह है। और साथ ही दूसरी हदीस में फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानद है। तो मल्लाह जब कश्ती चलाता है ना तो उसको दोनों चीजों की जरूरत होती है, कश्ती की भी और सितारों की भी। बेशक। तो अहले बैत की मोहब्बत ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस कश्ती की तरह। और राह हिदायत पाना चाहते हो तो फिर सहाबा कराम अलैहिम, तो दोनों की मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़्वे लाजिम। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता आमीन फरमाए। या रब्बल अल्लाह ताला हमें नबी करीम तौफीक दे कि सल्लल्लाहु हम अलैहि अमल वसल्लम करें की सब मुबारक चीज़ों सीरत पर। पर अमल आमीन करने या की रब्बल आलमीन। तौफीक अता फरमाए। और इस माह रमज़ान में जो हम मश्क करते हैं उसको सारा साल उस पर अमल करने की तौफीक अता आमीन, फरमाए, आमीन। ताकि हमारी ज़िंदगियों में जो बेचैनी है, जो इज़्तिराब है, जो मसाइल और मुश्किलात हैं वो आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, कारी साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जी आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं आज यौम अली के हवाले से ही। और अस्सलाम वालेकुम जी मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी हाफिज़ साहब, जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने मौका दिया कि मैं नेशनल टीवी के ऊपर आकर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के हवाले से डिस्कशन की जाए। गुज़रे होंगे आज के दिन के मुनासबत से आपके वक्त का भी शुक्रिया। और जब हम आज बैठे ये बात कर रहे हैं, हज़रत अली करमल्लाह वजह को याद कर रहे हैं, तो आपके ख़्याल में क्या वाकई आज हमें उस शुजात की भी ज़रूरत है, उस दलेरी और बहादरी की भी हकीकी मानों में ज़रूरत है? और हमें असल सबक वहाँ से एक ये भी मिलता है जो बहुत वाज़े है और उसमें हर तरीके से आपको दलीलें मिलती हैं कि आज हमें उस शुजात की भी ज़रूरत है। बिल्कुल जी, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की पूरी जिंदगी जो है वो कुर्बानियों से इबारत है। आपके बचपने से लेकर आपकी शहादत तक जब जब इस्लाम के ऊपर बुरा वक्त आया, किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम ने। आप मक्की जिंदगी देख लें, उसके बाद मदनी जिंदगी के अंदर जब जिहाद का सिलसिला शुरू हुआ, प्रैक्टिकली किताल का हुक्म आ गया, तो ग़ज़वा बदर देख लें, ग़ज़वा ओहद देख लें, उसके बाद ग़ज़वा खंदक और फिर ग़ज़वा खैबर, इन तमाम मौक़े के ऊपर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको फ्रंट फुट पे नजर आएंगे। और ये तमाम की तमाम जंगों को जितवाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में टॉप ऑफ लिस्ट अगर कोई पर्सनैलिटी है पहले नंबर के ऊपर, तो वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की ज़ात है। ठीक है इंजीनियर साहब, हज़रत अली के नाम के साथ करमल्ला वजहो भी लगता है, इस पर भी लोग ये जानना ज़रूर चाहते हैं कि इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए, स्पेसिफिकली तो ये ख़वारिज जब सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गलत अल्फाज बोला करते थे कि अल्लाह ताला उनके चेहरे को नाऊज़ बिल्लाह स्याह करे, तो उसके मुकाबले पर ये अहले सुन्नत के यहाँ, अहले तशय्युह के यहाँ टर्म डिवाइस की गई, करमल्लाहु वजहुल करीम। और इसमें उस वाक़े की तरफ भी इशारा मौजूद है जब सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मैदान जंग में काफिर के ऊपर हावी हुए और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए, और जब उसकी गर्दन उतारने का वक्त आया, ऐन उस मौका के ऊपर उसने सैयदना अली के चेहरे अक़दस के ऊपर थूक दिया
تو سیدنا علی فوراً اتر گئے. وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کے غصے میں اضافہ کیوں نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے اگر میں تجھے قتل کرتا تو اس میں خالصتاً میرے رب کی رضا شامل تھی، لیکن اب ساتھ میں انسان ہونے کی حیثیت سے میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے اب یہ خالصتاً اللہ کے لیے عمل نہیں رہے گا. اور اس چیز سے وہ متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے. اور ہم آج تک سیدنا علی کے لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے چہرے پر تھوکا تھا لیکن سیدنا علی کے صبر نے اور ان کے اخلاص نے اسے ایمان کی دولت دی. ہم ہمیشہ سیدنا علی کے چہرے کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے مبارک کی عزت افزائی فرمائے دنیا اور آخرت میں. انجینئر صاحب، حب علی، محبت علی اور بغض علی، اس پر بھی آج آپ کے خیال میں خاصی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس حوالے سے کچھ آج اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں تاکہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ خرابی اگر نظر آتی ہے، ہمارے اعمال میں اگر نظر آتی ہے، ہماری سوچ میں ہے، تو اس میں کچھ وضاحت ہو جائے اور لوگوں کے لیے کچھ بہتری کا راستہ نکلے. دیکھیں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کے اہل البیت سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کر آئے کہ محمد کے قرب کو آل محمد، اہل البیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں تلاش کرو. اس حوالے سے اسپیسیفکلی سیدنا علی کے حوالے سے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور امام مسلم نے اسے ایمان کے چیپٹر میں نقل کیا ہے کہ سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. تو محبت علی جو ہے یہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی اسی طرف ہیں، اسی راستے پر ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جی اہمیت کے حوالے سے بھی، جی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ حدیث متواتر ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر تفسیر کے ساتھ موجود ہے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. مسلم شریف سے میں سٹارٹ لوں گا، 6225 سے لے کر 6228 تک انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام کے اوپر ایک خطبہ دیا، اور کنکلوڈنگ الفاظ تھے. آپ نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے. جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا نور ہے. اور پھر دوسری چیز ارشاد فرمائی میرے اہل البیت وہ بھاری چیز ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے کو ریپیٹ کیا اور امت کو اشارہ دیا کہ میرے بعد میرے اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا. صحیح مسلم میں یہ حدیث یہاں تک ہے، جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کرام میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اب جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ
جو علی سے دشمنی رکھے. تو یہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ فضیلت دی. اور مسند احمد میں تو آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر نے پھر حضرت علی کو مبارک دی کہ اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی برکت سے پوری امت کے مولا بن گئے. یہاں مولا سے مراد جگری یار بھی ہے اور مولا سے مراد آقا اور مولا بھی ہے، کیونکہ حق ولایت ہے اللہ کے محبوب کا امت کے اوپر. اور اسی کا آپ نے اشارہ دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو اس حدیث کی وجہ سے ہم مولا علی کی ٹرم یوز کرتے ہیں. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ کامن ہے. ٹھیک ہے. مرزا صاحب قبول اسلام کے حوالے سے بھی خاصا جو عمر میں کس عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اظہار اسلام بھی کہا جاتا ہے، اس کو قبول اسلام بھی کہا جاتا ہے. عمر کے حوالے سے بھی بعض جگہ پر لوگوں میں اس حوالے سے کچھ مختلف خیالات پائے جاتے ہیں. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اور تحقیق کے جو آپ کے پاس علم ہے اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باقی تمام صحاب نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن سیدنا علی نے اسلام کا اظہار کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرورش خود رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدلہ دلوا دیا. جس طرح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، تو ان کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اور 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا. سیدنا علی کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی آپ نے کفر و شرک کیا ہو. آپ نے تو بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا الحمدللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلا شخص جو ایمان لے کر آیا وہ سیدنا علی ہے. اور ظاہر ہے یہ مردوں کے جینڈر میں بات ہو رہی ہے، عورتوں کے جینڈر میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ لے کر آئیں. اور آپٹیمل سولوشن جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آیا وہ یہ ہے، اس میں زمانی ترتیب بھی باقاعدہ موجود ہے کہ سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا وہ نبی الاسلام کی بیوی تھی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ نبی الاسلام نے سب سے پہلے ان کے سامنے آ کے ہی اظہار کیا. اور اس کے بعد سیدنا علی نے اسلام قبول کیا، لیکن مردوں کے جینڈر میں وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں. اس کے بعد پھر زید ابن حارثہ جو نبی الاسلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور چوتھے نمبر کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. زمانی ترتیب ان کی آپس میں بھی ہے. اس ترتیب میں پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ ہیں، دوسرے نمبر پر سیدنا علی ہیں، تیسرے نمبر پہ سیدنا زید ابن حارثہ ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، مسند احمد کے اندر ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور دلائل النبوہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ابھی نبی الاسلام نے تازہ دعوت حق بلند کی تھی، تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مکہ شریف آیا اور رسول اللہ کے چچا کے ساتھ میری دوستی تھی عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ. تو میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، تو اتنے میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ وہ کعبہ شریف میں انٹر ہوئے اور انہوں نے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی شروع کی. اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ آیا 7-8 سال کی عمر کا، وہ بھی ان کے ساتھ دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی جو اس مرد کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی ان کے پیچھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے عباس سے کہا کہ عباس میں بڑا حیران کن منظر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے جو میں نے پہلے کبھی مکے کی سرزمین میں نہیں دیکھا. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں ابھی اس وقت اسلام تو میں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو پھر بتایا کہ جانتے ہو یہ نوجوان خوبصورت کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور ان کے پیچھے جو عورت آ کر کھڑی ہوئی ہے یہ میرے اس بھتیجے محمد کی بیوی خدیجہ ہے. اور اس وقت روئے ارض پر صرف یہ 3 بندے ہیں جو اس دین کے فالوور ہیں. اور یہ بھتیجا بتاتا ہے کہ عنقریب رومن اور پرشین امپائر بھی اللہ تعالیٰ میرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. عفیف بن عمر الکندی کہتے ہیں کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا شخص ہوتا جو اسلام میں داخل ہوتا، لیکن میں نے بعد میں اسلام قبول کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے کی کہ بالآخر رسول اللہ کی مبارک دعوت رومن اور پرشین امپائر کو بھی سپرسیڈ کر گئی. ٹھیک ہے انجینئر صاحب، جب ہم آج کے دن میں بات کر رہے ہیں بیٹھے، تو فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کہا جائے کہ ذرا بیان فرمائیں تو کون کون سے نمایاں پہلو ہیں جو فوری طور پر آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں، ان میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی نکلتی ہے؟ دیکھیں ٹاپ آف لسٹ تو ہم قرآن سے شروع کریں گے، آیت تطہیر سے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33. یہ اسپیسیفکلی قرآن حکیم کے کانٹیکسٹ میں تو امہات المومنین سے متعلق ہے، لیکن نبی الاسلام نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 6261 نمبر، اور اس کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ایک دن اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ کے مبارک سر کے اوپر ایک چادر تھی کالے رنگ کی، جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ہنڈیا کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی، یعنی وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی الاسلام نے انہیں اپنی مبارک چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی اور پھر سیدہ فاطمہ اور پھر مولا علی آئے. ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو یہ آیت مبارکہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر تلاوت کی، اور اس کی راویہ خود اما عائشہ ہیں. حالانکہ وہ بھی اہل البیت میں سے ہیں، لیکن بیویاں آنرری طور پر اہل البیت ہیں، کیونکہ نبی کے عقد میں آنے سے پہلے وہ اہل البیت میں شامل نہیں تھی، اور اگر خدا نخواستہ رسول اللہ انہیں طلاق دیتے تو وہ اہل البیت میں شامل نہ ہوتی. لیکن نبی الاسلام کے جو خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اہل البیت ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ صحیح مسلم میں زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں، غدیر خم کی حدیث 6225 سے لے کر 6228 تک، کہ نبی الاسلام کے جو اصلاً اہل البیت ہیں وہ نبی الاسلام کے دودھ کے خاندان کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس. اور نبی الاسلام کی جو بیویاں ہیں وہ آنری طور پر اہل البیت ہیں. اس کے بعد قرآن حکیم میں جو آیت مباہلہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جب نجران کے کرسچنز آئے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حدیث ہے 6220، اس موقع کے اوپر نبی الاسلام سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ قرآن کی آیت میں تھا قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور کھلے میدان میں مباہلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. حالانکہ نبی علیہ السلام کی اس وقت 9 بیویاں حیات تھیں، لیکن آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے. آپ لے کے گئے سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا علی کو، سیدنا حسن حسین کو، یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے جو ایکچول اہل البیت ہیں وہ یہ ہیں. اگرچہ نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، اور یہ بدبختی ہے کوئی نبی کی بیویوں کو اہل البیت نہ مانے، لیکن وہ آنری طور پر ہے. اصلاً اہل البیت یہ ہیں. اور یہ حدیث سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، اس وقت سنائی جب حاکم وقت نے انہیں مجبور کیا کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں، تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا. میں نے علی کے بارے میں حضور سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کا ماموں جو 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں، سعد ابن ابی وقاص، جنہوں نے پرشین امپائر قادسیہ میں گرائی. وہ کہتے ہیں مولا علی کی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس میں انہوں نے ایک فضیلت یہ مباہلہ والی سنائی. دوسری فضیلت کہی کہ خیبر کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات نہیں سوئے اس شوق میں کہ وہ شخص کون ہوگا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں 6222 نمبر حدیث کے اندر کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میری بھی خواہش تھی کہ خیبر کے موقع پر حضور مجھے وہ جھنڈا دیتے، لیکن یہ علی کو ملا. اور تیسرا موقع جو ہے آیا جب تبوک کے موقع پر، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے. یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ حدیث ختم نبوت پر پیرا دے رہی ہے کہ اگر امتی نبی ہونے کا بھی کوئی کنسپٹ ہوتا تو مولا علی وہ بنتے. چونکہ مولا علی امتی نبی نہیں ہے، لہٰذا غلام احمد قادیانی، دجال یا کوئی اور شخص کسی صورت نہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے، نہ کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا. ٹھیک ہے. اسی حوالے سے انجینئر صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک حدیث آتی ہے سامنے. جی، سیدنا عمر کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، اور جو میں نے حدیث بیان کی یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، اب جب ہم نے یہ مختلف قرآنی آیات کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اس کا بھی ہم نے ذکر کر لیا، فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں، یہ جو ان کی جو علم تھا، جو دانش تھی، جو ان کے پاس فہم و فراست تھی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، بہت جلد بہت بڑے بڑے مسائل جو ہوتے تھے ان کو مطلب پلک جھپکنے میں جس طریقے سے حل کرتے تھے، اور بڑے اہم گفتگو انہوں نے فرمائی ہے. یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تحمل کا بھی، اور ہم کس طریقے سے اس کو آج کی زندگی کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اس کی سند کے اوپر محدثین نے کلام کیا، لیکن وہ اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست حدیث ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کو سپورٹیو کئی ایک احادیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. امام بخاری تعلیقاً یہ روایت لے کر آئے کہ جب سیدنا عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو حضرت علی نے انہیں روکا اور کہا، اے امیر المومنین، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 وہ شخص جو پاگل ہے جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک شخص آ کے پوچھ رہا ہے کہ بتائیے کہ موضوع پر مسح کرنے کی مدت جب ایک دفعہ انسان وضو کر لے، تو انہوں نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اما عائشہ جو کہ سینکڑوں صحابہ اور تابعین کی استاد ہیں، جب انہیں بھی کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو وہ مولا علی سے پوچھا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا تم مولا علی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے. تو وہ تابعی جب مولا علی کے پاس حاضر ہوئے تو مولا علی نے فرمایا کہ نبی الاسلام نے مقیم شخص کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 5 نمازوں تک، اور مسافر شخص کے لیے 3 دن اور 3 رات تک موزوں کے اوپر یا جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی ہے جب ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیا جائے. تو یہ مولا علی نے یہ مسئلہ حل کیا، اور کئی ایک واقعات ان کی زندگی میں ملتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی علم کے اعتبار سے ٹاپ آف لسٹ ہے. آپ اہل البیت میں سے بھی ہیں علیہم السلام اجمعین، اور صحابہ کرام میں بھی ٹاپ کی جو 4 پرسنالٹیز ہیں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان کے اندر آتے ہیں. یہ سب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس قرآن کریم کے آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کیا سبق کیا ملتا ہے، کیا پہلو نکلتے ہیں؟ دیکھیں، اس آیت کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر ایک بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے. میں اس مسئلے کو بھی آج حل کر دوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر 2 طرح سے کی گئی ہے. صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ مشرکین عرب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو تمہاری رشتہ داری ہے اس کا تو کم از کم خیال رکھو اگر تم نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا. اگر اس تفسیر کو بھی مان لیا جائے تو بدرجہ اولا مسلمانوں کو تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اگر مشرکین عرب کی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ان پر رسول اللہ کا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو ہم پر تو نبی الاسلام کا احسان ہے، ہمیں ایمان کی دولت رسول اللہ کی وجہ سے ملی. اور بخاری میں ایک تابعی کا قول موجود ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں اہل البیت کی محبت، رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت مراد ہے، اور میں اس بات کو لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ تمام نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو اہل البیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا. پھر مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور پھر خود حضرت ابوبکر صدیق کا قول امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں کہ علی اور ان کے ساتھ جو جتنے اہل البیت ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ حسن و حسین کے چیپٹر میں یہ حدیث ہے کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے بڑی سمجھداری کے ساتھ حضرت ابوبکر کے اس قول کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، اگرچہ وہ بھی آنری طور پر اہل البیت ہیں، حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کر آئے تاکہ یہ میسج دیں کہ ہم اہل سنت حسن و حسین، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے سروں کے تاج خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اہل البیت کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرو. اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرما کر یہ سائلنٹ میسج دے دیا کہ جہاں تک مرتبے اور مقام کی بات ہے وہ تمام کا اپنی جگہ، لیکن اہل البیت کے مقام کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا. جب حضرت ابوبکر جیسا اعلیٰ درجے کا صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو اہل البیت کی محبت میں تلاش کرو، تو کوئی اور صحابی یہ جرأت ہی نہیں کر سکتا کہ میں کسی بھی حوالے سے اہل البیت سے شان میں بڑھ کروں. ٹھیک ہے.
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بیٹھے ہوئے انجینئر صاحب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معاملہ فہمی ہے اور جو صحابہ کا اتحاد ہے، کیا آج امت کو اس حوالے سے بھی کچھ سوچنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. دیکھیں جی، اگر ٹیکنیکلی سپیکنگ غیر مسلم بھی جو کمنٹس کرتے ہیں اس کے تحت بھی دیکھا جائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت بھی یعنی اس خلافت والے معاملے میں آؤٹ نہیں تھے. وہ ٹاپ آف لسٹ پرسنالٹیز میں آتے تھے اگر امت ان کو پہلا خلیفہ چنتی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا، وہ بھی کیٹاسٹروفک کنڈیشن تھی. وہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، 6830 نمبر حدیث ہے، کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو کوئی پلی مستقبل میں نہ لے کہ بغیر مشورے کے جس طریقے سے وہ منعقد ہوئی سقیفہ بنی ساعدہ میں کیٹاسٹروفک کنڈیشن آ گئی تھی، اور بعد میں 6 مہینے بعد حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، وہ اسٹیبلش ہوگی. لیکن ان 6 مہینوں میں کئی لوگوں نے آ کے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ بنو ہاشم سے ہیں، اور حضرت ابوبکر کا خاندان بنسبت بنو ہاشم کے ایک نچلے درجے کا ہے، اگرچہ وہ بھی قریش ہیں، بنو تیم. تو اگر آپ تھوڑا سی ہمت دکھائیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی بیعت کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس شخص کو ڈانٹ دیا کہ بھائی جب تو کافر تھا، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ پھر آپ کے پیمرا کا کوئی نوٹس آپ کو نہ آ جائے، کہ جب تو کافر تھا تو اس وقت بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اور اب مسلمان ہو کر بھی تو یہ مجھے مشورہ دے رہا ہے. اور یہ واقعہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تسویہ ما بین سنی و شیعہ کتاب میں بھی اس ہستی کا نام لے کر واقعہ لکھا ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی پوچھ لے. تو انہوں نے حضرت علی نے اس شخص کو ڈانٹ دیا کہ بھئی تم اس قسم کے مشورے مجھے دے رہے ہو. اب امت نے چونکہ چن لیا ہے تو انہوں نے تینوں خلفاء کا ساتھ دیا، ہر موقع کے اوپر ساتھ دیا. اور افسوس کی باری ہے جب حضرت علی خلیفہ چنے گئے تو پھر انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا، اور مجبوراً آپ کو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جنگ جمل صفین اور نہروان لڑنی پڑی. حضرت علی تو بڑے اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ چلے، لیکن افسوس بعد کے لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ وہ اخلاص نہیں دکھایا جو دکھانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. جب ہم آخری سوال ہے انجینئر صاحب کہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا یہ جو ایک تعلق ہے اور یہ جو ایک اہمیت ہے ان تین اصحاب کی تاریخ میں اور اسلام میں بالخصوص، تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم یہاں سے روشنی ہمیں لینی چاہیے. دیکھیں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر ہے. اس حدیث کا کچھ حصہ جامع ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل ہے. یہ حدیث پوری نہیں لوگ بیان کرتے، پوری حدیث یوں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ جوانی کی عمر میں فوت ہوئے ان کے سردار جنت میں حسن و حسین ہوں گے. ویسے تو جنت میں سبھی جوان ہوں گے لیکن دنیا میں جو اس سے گئے، اور نبی اسلام فرمایا ان کے والد علی ان سے بھی افضل ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اہل البیت کو جو اللہ نے مقام دیا ہے کہ ہماری نماز میں مشروع کر دیا کہ ہم دروشی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قیامت تک کے لیے اہل البیت کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، اور اہل البیت پر درود وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو کہ کربلا کے اندر سیدنا حسین ابن علی کے خلاف آئے ہوئے تھے. اہل البیت پہ درود ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے جنہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا، اور اہل البیت پر درود ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے جو پوری زندگی حضرت علی کی مخالفت کرتے رہے. اور اس گروہ کو بھی پڑھنا پڑا، آج تک بھی وہ گروہ موجود ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا جب وہ نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد کوفہ میں. ٹھیک ہے، آپ کا انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ. کافی اچھی اور علمی اور تحقیقی اور جو ہمارے مختلف معاملات ہیں مذہبی ان حوالے سے جو تصحیح والی بھی گفتگو ہو سکتی ہے آپ نے فرمائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے درخواست ہے کہ آپ آئندہ بھی وقت نکالیں اور آئیں تاکہ جو بھی قرآن کا پیغام ہے، اللہ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے جو ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو بتائی جائے، پاکستان کے لوگوں کو. اور یہ بنیادی طور پر یہ پاکستان کا تو پلیٹ فارم نہیں ہے صرف،
دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں بالخصوص، ان کے لیے اگر کوئی بہتری والا ایک پہلو نکل سکے تو اس کے لیے کوشش ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی آپ وقت نکالیے گا. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت ٹھیک ہے مرزا صاحب، آپ سے دوبارہ بات چیت رہے گی. اور ہم اب بڑھ رہے ہیں سما کے دسترخوان کی طرف، اور اس دسترخوان میں میرب ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ تیار کر رہی ہوتی ہیں. عین افطاری سے کچھ وقت پہلے وہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہمیں دکھاتی ہیں کہ جس کے بعد انتظار رہتا ہے کہ کب افطار کی طرف بڑھنا ہے. تو چلتے ہیں میرب کے دسترخوان کی طرف. السلام علیکم ناظرین، سما ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں میرب ذیشان. سما کا دسترخوان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین، یقیناً جگہ کو جانی پہچانی لگ رہی ہوگی، یعنی ہمیشہ کی طرح میں آج بھی موقع فیز 6 میں موجود ہوں. اور آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ موسم کے مطابق کچھ ٹھنڈی ٹھار ڈرنکس شیئر کی جائیں. لاسٹ ٹائم میں نے منٹ مارگریٹا بنایا تھا، لیکن آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کچھ اور ٹرائی کریں. ہم دیکھیں کہ جو فروٹس آج کل کے موسم میں اویلیبل ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم کون سی ڈرنکس بنا سکتے ہیں جو ہم افطار میں یوز کریں. تو کچن کی اور جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. جی ناظرین، تو ہم لوگ آج اسٹرابری مارگریٹا بنانے جا رہے ہیں، جس کا میں نے ذکر آپ سے کچھ دیر پہلے کیا. شیف احد میرے ساتھ موجود ہیں جو ڈرنکس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں. بھاول نگر سے ان کا تعلق ہے. بتائیے شیف احد، کیسے بنائیں گے ہم لوگ اسٹرابری مارگریٹا؟ ہم اس میں پہلے آئس ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹرابری. ٹھیک ہے، اپنی زبان میں بولیں نا، آپ کو پسند کرتے ہیں لوگ. اس کے بعد اسٹرابری ایڈ کرنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کرنی. ڈالیں شوگر ڈالیں. ٹھیک ہے. تقریباً 1 چٹکی نمک. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پانی ایڈ کریں. اچھا، پانی ایڈ کریں، سوڈا نہیں ایڈ کریں. ٹھیک ہو گیا. پورا 1 گلاس پانی آپ نے ایڈ کر دیا. اسٹرابری کے ہم نے کتنے پیس لیے ہیں؟ تقریباً 100 گرام. 100 گرام اسٹرابری کے اندر آپ نے 1 پورا گلاس پانی کا ایڈ کر دیا. اس کو پہلے گرائنڈ کریں کے بعد میں اس میں منٹ ڈالیں گے؟ نہیں، منٹ ہم ڈالتے نہیں ہیں، لیکن وہ چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو منٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو گرائنڈ کرتے ہوئے اس میں منٹ ایڈ کر سکتے ہیں. ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اور ہمارا اسٹرابری جوس آلموسٹ تیار ہوگا. اب یہ بلینڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہماری اسٹرابری ہم نے فریز کی ہوئی تھی. تو آپ اگر آئس نہیں بھی ایڈ کرتے ہیں، آپ کو بہت ٹھنڈا نہیں چاہیے تو آپ فروزن اسٹرابری ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹھنڈا بن جاتا ہے ذرا زیادہ، آپ کو آئس ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. اور ابھی ہم اس کو گرائنڈ کر کے ہم نے روکا اور پھر سے ہم اس کو گرائنڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ مارگریٹا فارم ہوتی ہے تو اس میں زیادہ آئس یوز ہوتی ہے. تو آئس آپ کو ڈالنی پڑتی ہے. بٹ اگین اگر آپ بہت ٹھنڈا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اسٹرابری فریز کر کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. ابھی ہمارا گرائنڈ ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی تھک اسموتھی سی بنی ہے. او مائی گاڈ، بس گلا اپنا بچا لیجیے گا کیونکہ بہت ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ لیمن ایکسٹریکٹ ایڈ کریں گے، لیمن جوس ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارا اسٹرابری مارگریٹا ریڈی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں پانی کی جگہ سوڈا یوز کر سکتے ہیں. سوڈا یوز کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ اس میں منٹ کے لیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو فروٹ اویلیبل ہے کیا اسی طرح سے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں؟ جی ہم کر سکتے ہیں. مطلب کیا فروٹ ہم یوز کر سکتے ہیں مارگریٹا میں؟ ایپل یوز کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم اورنج جوس وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اورنج بھی کر سکتے ہیں، رائٹ. ایپل جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ایپل بھی ہو سکتا ہے، ایپل جوس بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. زبردست. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو پریپیئر کرتے ہوئے جب گرائنڈ کر رہے ہوں تو آپ اس میں ایپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایپل کے ساتھ آپ اس میں اورنج بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک بہترین ٹھنڈی ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیٹاکس قسم کی ڈرنک آپ کی ریڈی ہوگی جو آپ کو بیسیکلی ضرورت ہے کہ آپ افطاری میں اس کو پئیں. تقریباً جتنے بھی لوگ افطار میں آتے ہیں موقع میں تو وہ ڈرنکس میں زیادہ کیا لائک کرتے ہیں، اسٹرابری یا اورنج یا جو آپ کا نارمل منٹ مارگریٹا ہی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے لوگوں کو شاید نا اتنی ابھی اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ اسٹرابری مارگریٹا بھی بہت اچھا بنتا ہے اور اورنج میں بھی جوسز بہت اچھے بنتے ہیں. تو آپ لوگ ناظرین ٹرائی کریں. دیکھیں 2 منٹ کا پروسیس ہے. اسٹرابری لی، آرام سے ایڈ کی، گرائنڈ کیا اور آپ کا جوس جو ہے وہ ریڈی ہے. صرف آپ نے شوگر سالٹ ایڈ کیا. میں اس میں ابھی بالکل لیمن جوس ایڈ کرنے والی ہوں اور اس کے بعد میری یہ ڈرنک ریڈی ہوگی. شیف احد کو مجھے اجازت دیجیے آج، کیونکہ اب آہستہ آہستہ رمضان جو ہے وہ عبادت کے دن آتے جا رہے ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جو جلدی کوئک بن جائیں. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویلکم بیک. رمضان کے سما میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں ساحل ادیم صاحب، ہمارے ساتھ ہیں سید سلیمان گیلانی صاحب. ان سے آج ہم ان کے من پسند اور پسندیدہ کلام سنیں گے. انہوں نے کرپشن پر نظم لکھی ہوئی ہے. تو جی، کرپشن پہ جو آپ نے نظم لکھی ہوئی ہے ذرا وہ تو سنا دیں.
साहिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करप्शन पे आप इन्होंने यहाँ नज़म पर लिखी हुई है। गिलानी नहीं साहब नहीं, वैसे करप्शन पर भी बड़ा कुछ कहा हुआ है, महंगाई के ऊपर भी कहा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ करप्शन क्यों कह रही हैं रमजान? आपने और भी बहुत सी नज़में लिखी चले, हुई मैं बस आपको, क्योंकि मैं तो रमज़ान की ट्रांसमिशन में रमज़ान के हवाले से कुछ लेके आया था, लेकिन ये नहीं पता था कि आपने हमसे कुछ और भी सुनना है। कुछ और हाँ, एक मिक्स्ड किस्म की आपको मैं कोई हसीन लबे बाम भी नहीं आता, किसी का नाम आओ पैगाम भी नहीं आता, हमारे मुल्क में जमहूरियत भी है नाकाम, हमारे देश में जमहूरियत भी है नाकाम, नजर कहीं यहाँ इस्लाम भी नहीं आता, नजर कहीं यहाँ इस्लाम भी नहीं आता। और अजीम भाई, बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता, है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, कि याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता, कि याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता, और जलील करके उतारा गया हूं मैं हर बार। बड़ा स्पॉट सुन रहे हैं आप, कोई जलील करके, आपको जलील करके, कोई जेस्चर, कोई वाह जलील करके, सुभान अल्लाह, आप तो खामोश बैठे हैं। जलील करके हम हैरान है कितनी आपने कोई फिट किस्म के नहीं, अल्फाज गुम इस्तेमाल किए हुए हैं। वाकई अल्फाज ही मैं गुम हो गए। हैरान हूँ कि आप तो जलील करके। हाय हाय, अब इस रकम में तो एहराम भी नहीं आता, है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, कि याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता, वाह जी, वाह। जलील करके Nice. उतारा गया हूं मैं हर बार, जलील करके उतारा गया हूं मैं हर बार, बगैर कुर्सी के आराम भी नहीं आता, Nice. बगैर कुर्सी के आराम भी नहीं आता, और हसीन लड़कियां आती हैं दम कराने को, हसीन लड़कियां आती हैं दम कराने को, मैं पीर हूँ कोई इल्जाम भी नहीं आता, मैं पीर हूँ वाह वाह। कोई इल्जाम भी नहीं आता, अगर न लोटा बनूं मैं तो क्या करूं यारो, अगर ना लौटा अगर न लोटा बनूं मैं तो क्या करूं यारो, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, अगर न लोटा बनूं मैं तो क्या करूं यारो, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। और आपने फरमाया था कि कोई इलेक्शन के हवाले से कुछ जी 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 हो जाए, इलेक्शंस में धांधली के हवाले से। धांधली के हवाले से। अब मुझे नहीं पता कि ये मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। वो छोड़ देता हूँ, उसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आएंगे ना। अच्छा सर, साहिल साहब जैसे अभी गिलानी अभी साहब जारी रखे ना उनको, नहीं वो बात चल रही थी उनकी। जहाँ मैं थोड़ा सा और सुना लूँ ना। जी वो जी मुकम्मल हो गया। वो तो हो गया। अच्छा, मुल्की हालात पर, करप्शन पर भी सारा जो कुछ भी आप देखते हैं, 75 साल से इसको चला नहीं रहे यार, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। 75 साल से हम पर बलाओं की हुकूमत है। ये मैंने सुना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका ये वाला ये क्लेम। पॉडकास्ट में पढ़ा बहुत था अच्छा। मैंने। हाँ सुनाए सुनाए सुनाए। 75 साल से हम पर, हाँ 75
سال سے ہم پر بلاؤں کی حکومت ہے، گرانی لوڈ شیڈنگ کی وباؤں کی حکومت ہے، گرانی لوڈ شیڈنگ کی وباؤں کی حکومت ہے، اور سنا ہے شیر ہی جیتا ہے اب کے پھر الیکشن میں، سنا ہے شیر ہی جیتا ہے اب کے پھر الیکشن میں، مگر یہ کیا وطن میں تو میاؤں کی حکومت ہے، مگر یہ کیا وطن میں تو میاؤں کی حکومت ہے، اور سنا عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے، عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے، وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی حکومت ہے، وہاں پر باپ ہیں مجبور، اور سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں، موجیں ہی موجیں، سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں، سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں، کبھی اپنی کبھی تایوں چچاؤں کی حکومت ہے، کبھی اپنی کبھی، اور ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں، ہواؤں کا، ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں، خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے، خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے، نہ لوٹے گی جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے، نہ لوٹے گی جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے، کہ گیلانی تیرے سر پر خزاں کی حکومت ہے، گیلانی تیرے سر پر خزاں، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، اللہ آپ کو سلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ جو حج والا معاملہ ہے نا، جس طرح حج کا احرام کا ذکر کیا، مجھے کسی نے 3-4 دن پہلے ایک دو لوگوں نے فون کیا، انہوں نے کہا یہ ساحل صاحب سے پوچھیے گا کہ یہ 40 لاکھ کا ایک حج ہو گیا ہے، تو کیا اس پہ بھی کچھ بات کرنے کی کہنے کی ضرورت؟ کوئی اچھا حج ہے جی 35-40 لاکھ کا، اگر وہ 4-5 لوگ ہیں تو وہ تو 1 کروڑ سے اوپر چلا گیا۔ دو چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں نا، ایک تو جو صحت پسندی، ایک کالر کہتے ہیں جی بین الاقوامی کال آئی ہوئی ہے، ایک کال لے لیں پھر آپ کا جواب لیں۔ جی جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ۔ جی میں ساحل الدین سر سے سوال کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم سر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا نام ثنا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی میری 5 سال کی ہے۔ میں ایکچولی اپنی بیٹی کو قرآن پاک کی تعلیم اس طرح دینا چاہ رہی ہوں جس طرح ہم لوگوں نے حاصل نہیں کی ہے۔ اس کے لیے آپ، جیسے میں اب خود بھی اس پہ ورکنگ کر رہی ہوں، میں نے قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے شروع کیا ہے، 2 دفعہ میں کر چکی ہوں۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سیرہ سمجھنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا گائیڈ کریں گے، کوئی بک، کچھ ریفرنس آپ اس طرح کا دیں۔ دوسرا، میں نے اپنی بیٹی کے لیے ابھی ایک یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے جو اسٹارٹ لیا ہے، میں نے عربک سے اسٹارٹ کیا ہے، میں نے ان کو عربک میں انرول کرایا ہے آپ کی اکیڈمی میں، تو میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہوں کہ میں نے پہلے ان کو لینگویج کی طرف لائی ہوں؟ ٹھیک ہے۔ عربی کا سیرہ سے پہلے بچے کی نا اصل میں جو ایج ہے نا، دماغ خود بتائے گا کہ اس کو کیا سکھانا ہے۔ نظام جو ہے نا وہ دماغ کے تھرو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا، ہم نے نظام کے تھرو اپنا دماغ کنٹرول کرنا شروع کر دی۔ تو یہ نظام تو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے جو کہ ان کی مجبوری تھی ایجوکیشن کا یا سمجھنے سمجھانے کا۔ دس از وائی قوم انسانی بن نو انسان پوری کی پوری ایسے نوز ڈائیو میں ہے۔ ہم نے اس کو جو اسپائنل کورڈ ہے نا، اس کی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس
ڈپلیشن کی بات کر رہا ہوں، اس کی اسپائنل کورڈ. تو اس کو سمجھیں، میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. دماغ جو ہے بچے کا بتاتا ہے کس سٹیج میں کون سا حصہ بن رہا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے تعلیم دینی ہے اور سکھانا ہے، ہنر دینا ہے، اسکل دینی ہے. سب سے پہلے لینگویج کی ایج ہوتی ہے. بڑے عمر کا بندہ لینگویج نہیں سیکھ سکتا اس طریقے سے جس طریقے سے بچہ بغیر کسی فارمولے کے سیکھتا ہے. یہ معجزہ ہے اللہ کا. وہ بیسل گینگلیا سٹیم، برین سٹیم کے اوپر اب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لوبز انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور ہم پرائمل برین کے تھرو زبان سیکھتے ہیں. اور وہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے بنا کے دی ہوئی بچے کو. آپ کو اگر میں سمجھا دوں نا کسی دن پیپر پہ یا بلیک بورڈ پہ کہ کس الگوریدم کے تھرو زبان سیکھی جا سکتی ہے جو میتھمیٹکس کا الگوریدم ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک 2 سال سے کم کا بچہ وہ سارا میتھس خود ہی کر رہا ہوتا ہے. اتنی طاقت ہے انسان کے دماغ میں، مگر ہم نہیں سمجھ رہے. سو اس ایج کو ضائع مت کیجیے. اس ایج میں ہم حفظ کرا رہتے ہیں قرآن، اس ایج میں ہمیں عربی سکھانی چاہیے. اگر وہ زبان سیکھ گیا اس ایج میں تو جب قرآن پاک حفظ کرے گا تو اس کے حافظ بننے کی بھی جو طاقت ہونی ہے وہ عام حافظ کے سامنے نہیں ٹک سکے گا. اس کو تو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ہم عربی سکھا نہیں رہے اور قرآن پاک کے اندر ڈال دیتے. اب سیرہ جو آپ نے سیکوینس دیا دیٹس نمبر 2. پہلے عربی کیوں؟ دماغ نے بتایا. لینگویج کی ایج ہماری 6th-7th ایئر کے بعد دس از پریکٹیکلی مطلب 5-6% رہ جاتی ہے وہ ایفیشنسی کمپیئر ٹو باقی کی لوبز کے. اب باقی کی لوبز تو بن چکی ہیں، اب وہ اپنی لوبز اپنے فنکشن کرتے ہیں. سو جتنی زیادہ اپنے بچوں کو لینگویجز میں ڈالیں گے، آپ کے گھر میں اگر 3 زبانیں بولی جا رہی ہیں نا تو بچہ بغیر سکھائے تینوں کی تینوں زبانیں فروانی سے بولے گا. بس سن کے. زبان یہاں سے نہیں سیکھی جاتی، یاد رکھیے گا، زبان سے، زبان کانوں سے سیکھی جاتی ہے. تو اس کو کسی طریقے سے آپ نے، اور جو آن لائن آپ نے جو سورس کو .academy جو ہماری جو ویب سائٹ ہے نا، اس پہ ہم نے ایک ڈسکلیمر بھی دیا ہوا ہے www.sourceco.academy. ڈسکلیمر ہے کہ اگر آپشن ہے تو فزیکلی عربی سکھائیں بچوں کے ساتھ، بچوں کو ان انسٹیٹیوٹس میں. نہیں ہے تب آن لائن آئے، کیونکہ آپ نے اس کا نیم البدل نہیں ہے. فزیکلی جو انسٹیٹیوٹس خود سکھاتے ہیں، آن لائن از امیزنگ اونلی جب آپ کے پاس کوئی ایسی آپشن نہ ہو. ہم اسیومنگ کہ پاکستان میں، اس لیے آپ نے پاکستان میں سے کال باہر سے کال. اوہ اچھا، پھر تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اب رہی بات سیرہ کی، عربی ایک دفعہ اس کو آ گئی، اس کے بعد جب وہ سیرہ میں انٹر ہوگا تو پھر تو میں آپ کو وہ کتابیں بتاؤں. پھر آپ بدایہ و نہایہ کی عربی ورژن سے سٹارٹ کریں. پھر آپ کو میں ابو یوسف کی کتابیں پریزنٹ کروں. ایسی ایسی کتابیں پریزنٹ کروں ان کے اردو میں ترجمے ہی نہیں ہوئے. پاکستانی قوم، انڈین قوم محروم ہے اس لٹریچر سے. اسلام کا سب سے زیادہ لٹریچر عربی میں، اس کے بعد اردو میں. اور اس کے بعد کا فرق بتاؤں تو آپ شرمسار ہو جائیں گے کہ اس کے بعد کہنا اس لیے مجبوری تھی کہ بس اس کے بعد کوئی تو نمبر لگانا تھا، نہیں تو فرق بہت زیادہ، اتنا لٹریچر ہے. سو سیرہ میں جب انٹر ہوں گے، پھر آپ جب قرآن پاک، کیونکہ برین جو ہے نا اس وقت اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو اور اس کو اس تصویریں وہ ساری بنا لے گا، میٹا ڈیٹا اس کا پورا نبی علیہ السلام کی سیرہ کے تھرو عریبین سٹوریز لے کے آئے گا، اس فلیور میں آئے گا. تب جب وہ قرآن پاک میں انٹر ہوگا، تب اس کو جب وہ آیتیں پڑھے گا تو نہ صرف اس کو اس کی عربی کی ایگزیکٹ مطلب اور ٹون پتہ ہوگی. اس ٹون کو پتہ کرنے کے لیے عربی کا نیٹو عرب ہونا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کس ٹون میں آیت ارشاد فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ کوئی یہ پکڑے گا اور وہ میٹا ڈیٹا سارا سیرہ سے لے کے آیا ہوگا تو پھر دیکھیں ایسی ہی سوچ سمجھ آئے گی جیسے صحابہ کو سمجھ جاتی تھی. تو یہ طریقہ ہے. آپ نے اگر اس طریقے کے علاوہ کچھ کیا تو پھر وہی ہوگا جو پچھلے کچھ 6-7 نسلوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اسلام کے ساتھ. وہ بس وہی سمجھتے ہیں کہ اور یہاں تک کہ ہم عرب عجم میں بیٹھ کے عرب کو کہتے ہیں کہ ہمیں فلیور سمجھ آ گیا جی، یہاں پہ تو یہ بات ایسے ہو نہیں سکتی تھی، نعوذ باللہ. وہ ہم اب ان کو سمجھاتے ہیں عریبین سائیکالوجی ہم سکھائیں گے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہاں پہ دیکھ ویسٹ کی طرف منہ کر، ان کا مطلب ویسٹ کا مطلب لکھا ہے انہوں نے عرب کی طرف منہ کر. ہمارے عرب ہمارے ویسٹ میں، کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے یہ تو نہ بتاؤ کہ تمہیں عریبین سائیکالوجی سمجھ آ گئی ہے، ہینس قرآن سمجھ آ گیا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ان سے بہتر تمہیں سائیکالوجی سمجھ آئے. They are there for many thousand years. Okay, many thousand years, at least 4,000 years. جرہم کا قبیلہ یمن سے حجاز تقریباً 3500 سال پہلے آیا. تو وہ اگر عربین سائیکالوجی سمجھائیں گے تو انہی سے سیکھیں. اور قرآن پاک اسی سائیکالوجی کے تھرو پکچرائزیشن کرتا ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے جی. عربی اتنی ضروری ہے، یہ ہے پورے کتھا کا مقصد. عربی اتنی ضروری ہے، اور اس ٹائم پہ نہ سکھائی
تو بعد میں پھر وہ لاجک اور حساب کتاب کے تھرو عربی سیکھیں گے ہم, نیچرلی نہیں سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم سر, میرا نام ہے ریاست علی, میں دبئی سے بول رہا ہوں. جی جی یاسر صاحب بتائیے. ریاست علی. جی ریاست صاحب بتائیے. سر میرا ساحل عظیم صاحب سے ایک سوال ہے. جی السلام علیکم ساحل صاحب. کہاں سے بول رہے ہیں؟ دبئی سے. بھائی میں دبئی سے بولا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں پہ موصلی جو کمیونٹی ہے, جو فرینڈشپ ہے میرا انڈین کے ساتھ اور نبی کے, اس میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ہمارے مسجدوں میں آ کے افطاری بھی دیتی ہے اور مسلمانوں کو افطاری میں بلاتے بھی ہے, اور ہم اگر مذہب ایز اے مسلم میں کسی ہندو کے گھر میں جا کے افطاری کر سکتا ہوں یا اس کو میں بلا سکتا ہوں, اور یہ میں اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ ہمارے مسجد میں آ کے وہ افطاری بانٹتے ہمارے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریاست صاحب. یہ تو کسی فتوے کا سوال ہے, جب علت حرام حلال کی بٹھائیں گے تو پھر سوال مجھے تو نہیں, آپ مجھے اس کا آنسر پتا ہے, مگر ٹی وی پہ بیٹھ کے میں فتویٰ نہیں ایشو کر سکتا. یہ غلطی کے اوپر, یہ غلطی نہ کرنے کے پیچھے تنبیہ ہے حدیث میں. مگر رمضان کے ایسنس کو سمجھے نا, ہر ایک کو بلائیں, کھانا کھلائیں. لوگوں کو نہیں بلائیں گے, ہندوؤں کو نہیں بلائیں گے تو اور کس کو بلائیں گے اسلام کے اندر؟ مسلمانوں کو اسلام کے اندر بلائیں گے ہم. تو ہر بندے کو بلائیں. آپ کو اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں, کسی وجہ سے دبئی گئے ہوئے, وہاں پہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں آپ نے دعوت دینی ہے. وہ مندر کھولیں اللہ کے عرب میں تب خیر ہے, ہم ان کو بلائیں بھی نہ اپنے گھروں میں. مطلب اتنی کنجوسی تو نہیں چاہیے اسلام میں. ان کو بلائیں, دعوت دیں کہ ہماری سخاوت کا مہینہ ہے, ہمارے دل کھلتے ہیں رمضان میں, آئیں سب کچھ لے جائیں, بلکہ خود بھی نہ کھایا کریں, ان کو سب کچھ دے دیا کریں. یہ اس لیول کی ایسنس ہے رمضان کی. تو یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ ہماری افطاری ہے تو ہندو کیا کر رہا ہے. ہمارے رمضان کا پوری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا رمضان آ گیا. پوری دنیا میں اس وقت ایک خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے کہ سب کچھ ملے گا ان سے, 2 ارب لوگ سب کچھ بانٹ دیں گے. اور ہم الٹا کرتے ہیں, پوری دنیا ڈرتی ہے کہ مسلمانوں کا رمضان آ گیا, بھاگو ان سے بچ کے چھری تیز کر لیتے ہیں. لیکن تو یہ الٹ کام کیا نا ہم نے. تو پھر یہ عربی نہ سیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے, قرآن نہ سیکھنے کی وجہ سے, سیرہ نہ پڑھنے کی وجہ سے. سارے ہندوؤں کو بلائیں پورے دبئی کے, سارے کرسچنس کو کہ ہمارا رمضان ہے, آپ کھانا ہماری طرف سے ہوا کرے گا. دبئی میں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 وقت کی روٹی تو اس مہینے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا. یہ ہوتا ہے افطاری اور سحری کا مطلب. اور یہ جو حج والا معاملہ, بلکہ 3 وقت بھی آپ نے دن کو بھی تو نہیں کھانا, وہ بھی دے دیا کریں, آپ کا تو روزہ ہوتا. یہ جو حج والا معاملہ تھا, حج پہ سر جو ہے نا 35-50 لاکھ کے حج, تو یہ والا نخرہ شروع سے ایک کلاس کر رہا ہے. پہلے مجبوراً ہوتا تھا کیونکہ بیمار لوگوں کو, جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے, اپنے ماں باپ کو حج کرانے جاتے تھے, تو 10-12 اس وقت 80-50 روپے کا ڈالر ہوتا تھا, سب کی بات بتا رہا ہے. یہ اتنا ہی بنتا ہے, 35 لاکھ روپے اتنا ہی بنتے ہیں جو 10 لاکھ روپے بنتے تھے. زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے, 3-4 سال پہلے. ٹھیک ہے, کیونکہ 100 سے 300 کا شفٹ امیڈیٹ اسپائک آیا ڈالر کا, تو وہ ڈالر کے اوپر ہی کنورژن پھر اچانک جو حج 35 لاکھ کا ہو گیا, جو حج 10 لاکھ کا تھا پہلے. اور وہ 10 لاکھ والا حج بھی بھائی وہی تھا جو اس وقت 35 کا, اور وہی لوگ افورڈ کر سکتے تھے جو اس وقت 35 والا افورڈ کر سکتے. ٹیکنیکلی کلاس بائیفیکیشن وہی ہے. سو حج کا مقصد جس کو پتا ہو وہ کبھی بھی نہیں یہ کام کرے گا. حج کا مقصد ہی تھا اپنے اوپر تکلیف لینا. ٹھیک ہے, حج اس سفر کو کہتے ہیں جس میں کٹھن محنت کرنی پڑتی ہو. آپ نے اگر 5 اسٹار حج کرنا ہے تو سچ آکسیمورون, یہ اسٹیٹمنٹ پیراڈاکسیکل ہے کہ میں اپنے آپ سب سے آسان تکلیف لوں گا, تو وہ تکلیف تھوڑی جو آسان ہوئی. ٹھیک ہے, تو حج کا مطلب یہ, نبی اسلام نے حج ہماری امہات المومنین اپنی ازواج کے ساتھ پیدل کیا ہے, پیدل حج کیا ہے. حالانکہ اس وقت بھی گھوڑے اور اونٹ تھے, اور دیکھیں کہاں کہاں سے پوری حج کے مناسک کی اور ان کی ٹریجیکٹری دیکھیں. نبی اسلام اور امہات المومنین کس طریقے سے حج کر رہی ہیں, اور اس وقت کی گرمی میں. اب تو سب کچھ سینٹرلی ایئر کنڈیشن, جس مرضی کلاس کا حج کریں, ہوٹل میں AC لگے ہوں گے آپ کے. اب کر کے دکھائیں عمر بن خطاب کا حج, ذرا آپ کو الگ پتہ جائے اسلام کیا اصل میں حج ہے کیا. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے ریچول کو پرزرو کریں. ہم نے اپنے بلڈنگز پرزرو کر لی اور ریچول چینج کر دی. نبی اسلام نے مسجد نبوی کو پینٹ کرنے سے منع کیا تھا اور حج مینٹین کرنے کا حکم تھا. ہم نے مسجد نبوی پینٹ کر دی اور حج چینج کر دی. حج چینج, یہ تو what is the point of Hajj when you are enjoying the luxury of the planet. حج ہے ہی لگژری سے دور جانے کا نام, ورنہ تو وہی والے کپڑے پہن کے چلتے ہیں ہم. 3 پیس سوٹ میں جو رہا ہوگا کل تو. ہم کیوں جا رہے ہیں حج پہ؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ یا اللہ عز و جل, میں بالکل لاچاری کی حالت میں تیرے سامنے آیا ہوں. اس کو لاچاری کہتے ہیں. اور ہم نے وہ کیا نام ہے اس کا, ٹاور کا, کلاک ٹاور کے اندر
पेंट हाउस बुक किया हुआ है और टाइमिंग देख रहे हैं कि नमाज की टाइम आएगी तो हमें स्काई स्क्रेपर नीचे लेके जाएगा। ये क्या किया आपने? मतलब इसके ऊपर फतवा क्यों नहीं आया मुफ्ती साहिबान? इस पे क्यों नहीं फतवा आया? यहाँ पे आपका समय IQ चलता नहीं है। यहाँ पे आके ना वो आपके साथ वो जिस साइंस में गेम डाल रहे हैं आप लोग उसकी ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस्लाम नीचे जा रहा है, बिकॉज इस्लाम का कस्टोडियन एक्सपोज नहीं है, सिर्फ एरोगेंट है। दिस इज ओनली एट द एरोगेंस ऑफ द मुस्लिम कस्टोडियंस। वरना इस पे ऐसी ऐसी चीजों में फतवा आया है कि मैं आपको बताऊं, टेलीफोन हराम था, पता है? सऊदी अरब की उलमा की बात बता रहा हूं। ये नहीं, जो असल में हराम चीज है इसको नहीं कोई देख रहा कि हज को तो ऑर्गेनिक रखो, हज के अलावा क्या चीज है ऑर्गेनिक होनी चाहिए। रहूंगा और आपको पता है आवाम यही से कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरन बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए। मुझे ये पूछना था कि हम जो है वो गुनाहों पे क्यों ये चीज़ क्यों डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ गुनाह जो है ये हमने छोड़ने हैं और ये हमने करने हैं। जैसे हम किसी गुनाहों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे चाहे हम मर जाएं, लेकिन कुछ गुनाहों पे इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन क्यों हो रही है उन जिन? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डीप सवाल है पुत्र। ये इसके पीछे ना एक खास कंपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी पे एक्चुअली में किताबें लिखी गई हैं जो सवाल आपने किया है। वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? ठीक है, सो वेयर इज द क्राइम ए क्राइम एंड व्हाट इज द पनिशमेंट दैट आई एम सपोज्ड टू गेट? इस तरह के डीपर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। अब ये प्रोग्राम का ना मकसद है ना टाइम है, इतना छोटा करके आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर लोग गुनाह कर रहे होते हैं ना, छोटा करके बता रहा हूँ, ठीक है, बच्चों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, वो हर बच्चे को अलाउ हो जाते हैं। जो ज़्यादातर लोग गुनाह करते हैं, नंबर 1, वो हर एक का सवाब बन जाते हैं, उस पर किसी को रिमोर्स नहीं होती, किसी को तरद्दुद नहीं होगा। सो मेरे ख़ानदान के जो जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे शरीयत बन के मेरे ऊपर आते हैं, हालांकि वो शरीयत नहीं होती, वो गुनाह होते हैं। वो लोग बच्चे समझते हैं अल्लाह और रसूल का कानून है ये जो ख़ानदान वाले कर रहे हैं। उनको नहीं पता होता कि ये गुनाह करें, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, ना लिखा हुआ है ना सुना हुआ है, इन्होंने खुद एक अपना एक रिचुअल बनाया हुआ है। फिर ये नंबर 1 है। नंबर 1 स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात करो, सबसे पहले असर इसका होता है, सबसे ज्यादा असर इसका होता है। उसके बाद जो शराफिया होती है, वो जो काम करती है, वो भी हमारी शरीयत बन जाती है। शरीयत का लफ्ज़ मुहावरे में यूज कर रहा हूँ कि ये लोग ये समझते हैं बच्चे कि ये अल्लाह और रसूल का कानून ही होगा, वरना क्यों करते। तीसरा, जो सियासी कुव्वत और हुक्मरान होते हैं, जो वो काम करते हैं, वो परवरिश में आता है एज पार्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज लाइन। तो ये 3 कैटेगरी में जो कुछ भी हो रहा होगा हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कत्ल ही क्यों ना हो, चाहे वो जो मर्जी गुनाह हो। अगर ये अवाम में पहुंच गया, अशराफिया में पहुंच गया, हुक्मरानों में पहुंच गया, तो बच्चे इसको सवाब समझ के करेंगे। और अगर सवाब नहीं भी समझते, क्योंकि फितरा की आवाज तो सवाब नहीं कहती ना, फितरा में तो पता होता है गलत गलत, उस पर कॉम्प्रोमाइज करने का सबसे आसान तरीका होता है, उस पर रिमोर्स ही नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम नाफिज करो। इस्लाम नाफिज करने के लिए हुक्मरान को क्यों पकड़ता हूँ? जैसे मैं उसको पकड़ता हूँ, नीचे ये सारा का सारा पिरामिड टूट जाता है, उसकी बुनियाद हिल जाती है। ज्यादातर लोग वो काम नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर लोगों के खिलाफ कानून आ जाता है। कानून ज्यादातर लोगों के लिए होता है, फर्द के लिए नहीं होता कि एक एक बंदा पकड़ के एक कानून बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो जब हुक्मरान मुसलमान हो जाते हैं तो नीचे बच्चे मोमिनीन बन जाते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते गुनाह के ऊपर। अब हमारा बच्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है कि उसको मामे, चाचे, पुफियां, अम्मियां, सारी खलाओं ने मिल के बताया होता है, बेटा गीबत ना की तो तू हमारे खानदान का बंदा ही नहीं है, तू तो इनसिंसियर है, तू चालबाज है, कोई तू कुछ और सोच। हालांकि वो अल्लाह सोच रहा होता है। वो बच्चा सोच रहा होता है कैसे बताऊं अम्मी कि आप दोज़ख में जलेंगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं क्योंकि आप माइंड कर जाएंगे। और अम्मी क्या सोच रही है कि ये पुफी का कोई राजदान है, इसीलिए चुप है, मेरी गीबत को एको नहीं कर रहा वापस। दिस इज व्हाई किड्स गो इनटू सिन। वो ज्यादातर अम्मियां और खलाओं को देखते हैं, ज्यादा अब्बू और चाचाओं और तायों को देखते हैं और कहते हैं भाई मैंने सर्वाइव करना है तेरे घर में, इन बुतों को अपने मंदिर में लेके आना जरूरी है क्योंकि तुम मुझे घर से निकाल दोगे। मोमिन की फितरत इस तरह हिजरत कर जाती है बच्चे के जिस्म के अंदर से। ये है हमारी कहानी। इसलिए मैंने आपसे कहा पुत्र, फलसफे का सवाल पूछ लिया, आपको मैंने जरा मैथ्स में समझा रहा हूं ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। तो अपने खानदान का नक्शा देखा करें, और जिन बड़ों को नहीं नजर आ रहा अपने खानदान का नक्शा, अभी आपको बताता हूं, अपने बच्चों के करतूत देख लें, वो आपके खानदान का नक्शा है। क्योंकि बच्चे वो बताते हैं आईना अपनी हरकतों से कि बड़े असल में कर क्या रहे हैं। और जिन खानदानों ने ये तहिया किया होता है कि नहीं जी हमें नहीं सरोकार, अल्लाह रसूल ने क्या कहा है, हमने तो चलता आ रहा है वही करना है,
ان کو ان کے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں چیلنج اینڈ مائگریٹ. پہلے چیلنج کریں اور حکمت سے, شائستگی سے, بدتمیزی نہیں کرتے بڑوں سے, اوکے, نرم دلی سے لگے رہیں اینڈ دین مینٹلی مائگریٹ. ڈو ناٹ بی اے پارٹ آف دس سسٹم. یو کین فکس اٹ while being nice and while be around it. You can never fix it while you're independent ہو جائیں خدا کا واسطہ. لڑکیاں اور لڑکے دونوں ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, اس خاندانی نظام کے, اس گناہ کے, اس پورے منبع کو آپ چینج نہیں کر سکیں گے. اگر آپ انہیں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ ان کے غلام ہیں. اس لیے لڑکے سے کہتا ہوں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم توڑ بیٹا, ورنہ تجھے نہ یہ بچا سکیں گے نہ تو ان کو بچا سکے گا آخرت والے دن. انہوں نے 2 نمبری کا پورا موت کا کنواں کھولا ہوا ہے, اور مسلمان پاکستان کا کمپرومائز اوور کمپرومائز 8ویں سال میں شروع کر دیتا ہے. 8ویں سال بچے کی بات بتا رہا ہوں, اسپیشلی لڑکوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جس پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں اس کا بھلا بھی نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے, ان سب بڑوں نے مل کے ایک نظام بنایا تھا گناہ کو ثواب میں کنورٹ کرنے کا, کیونکہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہو سکتا, اور ہو بھی سکتا ہے تو کیا کریں, ناک کٹوا دیں اپنی. ہم نے نہیں رہنا ادھر, ہمیں سروائیول نہیں کرنا. تو نئی کوئی شریعت لے کے آ گیا, ہمیں بتائے گا تو اسلام کیا ہوتا ہے. یہ سب جملے ہر نبی نے سنے میں بیٹا, ہر نبی نے یہ جملے سنے میں اپنے بڑوں سے. تو کام تو ایسے ہی ہوتا ہے, گنگا الٹی بہانی پڑتی ہے, اور جب گنگا کے الٹے سمت کھڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو میں بتا رہا ہوں اگر آپ خون و خون نہیں ہے نا تو اس وقت آپ مومن ہیں ہی نہیں, آپ مسلمان ہیں ہی نہیں. اگر آپ کو تھپیڑے نہیں لگے ہوئے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں, نخرے ہیں, پھر آپ فیک ہیں. یو بیٹر بی بلڈی اینڈ بروزڈ اینڈ بیٹرڈ, یو بیٹر بی, ورنہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ اسلام کی راہ میں چل رہے ہیں, وہ بھی پاکستان جیسے اس گیتا کے نظام کے اندر. اسلام لے کے آنا ہے تو شاباش, ٹپیڑے کھا بیٹا, زخمی ہو. اچھا جی, آج یوم علی ہے, اور کوئی منقبت آپ کے پاس گیلانی صاحب اگر موجود ہے یا کوئی ذہن میں آتی ہے فوری طور پر تو ضرور اس طرف بھی چلیں. میں نے کہا اور آپ ہم کال لے لیتے ہیں, آپ اس کو چیک کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, وجیحہ بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر سے. میرا سر ساحل سے کوشچن تھا ایک. جی فرمائیے. جی میں نے 4 مہینے پہلے گریجویشن کمپلیٹ کیا. اپنی سبجیکٹ میرا انگلش تھا, اور مجھے ابھی 2-3 مہینے ہو گئے. ان ڈیز میں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں نے مسٹیک کی ہے یہ سبجیکٹ رکھ کے, کیونکہ ہم لوگ اس میں انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں اور لنگوسٹکس پڑھتے ہیں, اور مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اگر میں لینگویج ہی کرنی تھی تو کوئی اور لینگویج کر لیتی. انگریزوں کی لینگویج میں کس لیے ہم لوگ اتنا ریسرچ اور PhDs کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کی ہسٹری ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, اور پھر اگر ہم لوگ اس کو اپنے دین سے یا اپنے قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ کریں, جیسا کہ سر کا اپنا سبجیکٹ بھی تھا سائیکالوجی, اور میں ادر لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں سائنسز والوں کو, ان کا پھر بھی بینیفٹ ہے قرآن مجید کے ساتھ کچھ نہ کچھ لیں. ان لٹریچر کا میں کیا کروں, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, میں کافی زیادہ کنفیوز ہوں. ٹھیک ہے وجیحہ, آپ آزاد کشمیر سے ہیں. گیلانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ اشعار چند روز پہلے میں نے کہے تھے. علی کی مدح کا جب باندھنے لگا, علی کی مدح کا جب باندھنے لگا, میرا قلم ہوا طاؤس کی طرح رقصاں, میرا قلم ہوا طاؤس کی طرح رقصاں. بیان کرے گا کوئی کیا بھلا مقام علی, بیان کرے گا کوئی کیا بھلا مقام علی. علی نبی کا برادر, علی خدا کا ولی, علی نبی کا برادر, علی خدا کا ولی. یہ صرف میں نہیں کہتا جہاں کو ہے معلوم, یہ صرف میں نہیں کہتا جہاں کو ہے معلوم. علی ہے کوہ عظیمت, علی ہے بحر علوم, علی ہے کوہ عظیمت, علی ہے بحر علوم.
علی کے فقر کا چرچا زبان زبان پر ہے، علی کے فقر کا، علی کے فقر کا چرچا زبان زبان پر ہے، علی کی دھوم زمین پر ہے آسمان پر ہے، علی کی دھوم زمین پر ہے آسمان پر ہے، علی کا نام سخاوت میں ماہتاب مثال، علی کا نام سخاوت میں ماہتاب مثال، علی کا نام شجاعت میں آفتاب مثال، علی کا نام شجاعت میں آفتاب مثال، علی نے کاٹ کے رکھ ڈالے مرحب و انتر، علی نے کاٹ کے، علی نے کاٹ کے رکھ ڈالے مرحب و انتر، علی ہے رونق محراب، علی ہے رونق محراب و زینت منبر، علی ہے رونق محراب و زینت منبر، علی بہار گلستان علم و حکمت ہے، علی ضیائے چراغ کتاب و سنت ہے، علی فقیہ، علی متقی، علی دانا، علی فقیہ، علی متقی، علی دانا، علی نقیب رسالت، علی حبیب خدا، علی امام، علی مرتضی، علی کرار، علی ہے سلطنت فقر کا سپاہ سالار، علی کو خود کہا مولا نبی نے گیلانی، نہ جانے خارجیوں کو ہے کیا پریشان۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا گیلانی صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی سے نوازے، اور آپ ایسے ہی اچھی اچھی چیزیں مذہب دین کے حوالے سے بھی، اسلام کے حوالے سے بھی، اور لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وجیہہ کا سوال تھا ساحل صاحب کہ انہوں نے لٹریچر میں کیا ہے، میرا انہوں نے بھی میں سنا ہے، تو آپ کو کیا دیر ہو گئی ہے؟ آپ واپس آ جائیں، لٹریچر کا فائدہ ہی ہوا ہوگا آپ کو۔ اسٹیٹکس از ناٹ اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ یو۔ آپ اگلے یہ جو ہے نا کٹ اوور ٹائم کہ میں نے اتنے سال میں یہ کچھ ڈگری نہ کی تو میں تو اللہ کے ہاں فارغ ہو گئی، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو ہمیں ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ اس سوچ سے باہر آئیں۔ مسلمان ساری عمر طالب علم رہتا ہے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں، آپ دوبارہ سے شروع کریں، جو بھی آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں ریلیونٹ ہے ٹو دا سولوشن آف دا کرنٹ پرابلم، جو اگلے 10-12 سال میں کام آنی ہے وہ ڈگری، تو اس طرف آئیں۔ اور آپ کی اپنی امتزاج میں بھی ہونی چاہیے نا اس طرح کے سبجیکٹ میٹر کی، کوئی کیمسٹری میچ ہونی چاہیے آپ کی، تو وہ اس طرف آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی میں عصمت آفریدی بول رہا ہوں، دوحہ قطر سے۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سن رہے ہیں، فرمائیے۔ جی میرا سوال ساحل عظیم صاحب سے ہے جی، اور سب سے پہلے السلام علیکم ساحل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فریدی صاحب فرمائیے۔ جی آپ کو سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے۔ جی میرا سوال یہ ہے دراصل ساحل بھائی سے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں، یوتھ میں بڑا کام کر رہے ہیں، تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ آپ دینی مدارس میں بھی جائیں، دینی مدارس کے علماء کرام سے مل کے ان کے ساتھ آپ کا جو ماشاءاللہ مشن اتنا بڑا ہے تو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کا؟ جی ساحل صاحب نہیں ہو سکتا، میری بڑی اور میں چاہتا رہا ہوں، اور جدھر جدھر میں انوائٹ کیا رہتا ہوں تو ضرور چاہتا ہوں، اس میں کبھی میں نے زندگی میں نہ نہیں کی، اور جدھر جدھر میرے اپنے احباب ہیں اس طرح کے مدارس کے اندر تو میں تو ادھر پوری طرح انوالو ہوں، مگر
مین اسٹریم کے اندر اس طرح نہیں ہوا کیونکہ وہ نہیں بلایا. اب جو جہاں سے کوئی مجھے بلائے گا تو وہاں جاؤں گا نا, خود تو نہیں میں خود گھس جاؤں گا. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آر ویری اگریسو ان کالنگ. مجھے میرے پہ جب بین لگا ہوا تھا تو گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹی کے باہر مجھے بلانا شروع کر دیا تھا. اور مجھے غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے باہر میں نے کم از کم 3-4 دفعہ ان کے باہر اور بوائز میں تو مجھے کیا سروکار پینٹ پتھر کی ادھر ہے تو ادھر ہے, میرے تو مجھے انسان چاہیے چاہے ادھر ملے یا ادھر. تو میں نے تو جب بھی کہیں سے بھی انوائٹ آتی ہے میں جاتا ہوں اور آئی ڈونٹ پک اینڈ چوز. ٹھیک ہے, تو یہ بس ہے آپ کے سوال کا چھوٹا جواب ہے, آئی ڈونٹ پک اینڈ چوز. ایک اور کال. السلام علیکم. اچھا ڈراپ ہو گئی میرے خیال سے, ڈراپ ہو گئی. اچھا جی ساحل صاحب, یہ جیسے حج والا معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے کل ذکر کیا تھا آخر میں کہ لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ان کو اپنے اوپر اگر نافذ کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو انفرادی طور پر بھی اس سے فرق پڑ سکتے ہیں. ناٹ ریئلی. دیکھیں جب تک گلاس نہیں ہوگا پانی اکٹھا نہیں ہوگا. گلاس اسلام کا سسٹم ہے, پانی انسان کی نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے مقصد بنائے کہ گلاس بنانا ہے, قوم کو اکٹھا کرنا ضروری ہے. امت کا کانسیپٹ گلاس میں ہے, امت کہتے ہی گلاس کیونکہ بھی اکٹھے کا دیوار کی مومن ایک دیوار, اسلام میں ہر مومن ایک اینٹ ہے جو اسلام کی دیوار میں لگی ہوئی ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کو کنیکٹ نہیں کر کے کسی ایک طاقت میں لے کے نہیں آ رہے ہیں تب تک وہی اسکیلر کوانٹٹی ہے. کوئی ایک آیت میں نے پکڑ لی اور میں نے کہا جی میری تو نیکیاں, ویئر ایم آئی برنگنگ دس ٹو, کس ایکویشن کا حصہ ہوں میں, یہ ایکویشن میں سے کر کے رہی ہے. سو یہ جو ہے نا یہ خاص ایک منترا ہے جو کہ نیو ایج فلاسفی سے آ رہا ہے کہ سم آف اٹ از آلسو ایکول ٹو آل آف اٹ ایٹ سم لیول. یہ ایسے ہی بولتے ہیں, سم آف اٹ از. اچھا یہ جو سیاسی قیادت ہے جی, یہ کیوں اپنے جلسے میں کھڑی ہو کے نہیں یہ کہتی کہ ان اللہ لا یحب الخائنین؟ پہلے تو ان کو شاید کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے نہیں کہتی. اچھا ٹھیک ہے, پہلا بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے, اور جن کو پتہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑے خائن ہیں. ٹھیک ہے, مولوی حضرات جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ جلسے کرتے ہیں, یہ کیوں میں جماعت اسلامی سے کہتا ہوں کہ اپنا ٹریک چینج کریں, ٹھیک بندے آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, کیوں یہ جو فضل الرحمان صاحب نے اپنی 2 نمبری خود ہی اشکارا کی کہ میں نادم ہوں, ہم نے گیم ڈالی تھی سر آپ لوگوں کے ساتھ, اب انہوں نے کنفیس کیا نا. اب انہوں نے سارے علماء کرام کی جو ہے نا پیڈسٹل کو فریکچر کروا دی کہ آپ کوئی بھی انسان مولانا صاحب آپ کی وجہ سے اسلام پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا آپ نے یہ خیانت کی نا, انہوں نے بتایا میں نے خیانت کی. آپ کو میں ہار پہ نہ ہوں سچ بولنے کا, مطلب کیا ہو گیا, آپ کو سزا ملنی چاہیے اس بات کی, آپ کو جزا نہیں ملنی چاہیے اس بات کی. تو پی ٹی آئی والے اپنے فلسفے پہ پکے نہیں ہیں, پکے نہیں ہیں. کاش یہ پکے ہوتے, کاش مسلمان پکا ہوتا تو آپ کو اس بات کی سزا پبلک ٹرائل کے اندر ہونی چاہیے تھی. یو شوڈ ہیو بین بینڈ آؤٹ آف دس کنٹری لیٹ الون دس انڈسٹری اور سیکٹر آف پالیٹکس. آپ نے صرف داڑھی والوں کا بھی نام برباد کر دیا. علماء اور مولانا کہتے ہیں اپنے آپ کو, آپ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ نے آیت سنائی ہے اس کے تناظر کے اندر بتا رہا ہوں. سارے سب سے دیکھیں مولوی صاحب اسلام پہ غلطی نہیں کر سکتے. سوری, فزکس کا پروفیسر فزکس کے لیب کے اندر غلطی نہیں کر سکتا. اور سمجھیں انڈسٹری اور پورا سیکٹر ریپرزینٹ ہو رہا ہے. کسٹوڈین شپ کسے کہتے ہیں سمجھیں. سو آپ نے سیاست نہیں, سیاست کا تو چلے میں خود ذمہ دار ہوں نا, میں تو ٹھیک کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو انشاءاللہ اللہ نے طاقت دی, مسلمان خود ٹھیک کریں گے اسلام کے ان کسٹوڈینز کو. آپ نے جو ہے نا یہ مولانا کا لفظ بھی بدنام کروایا, اور اب بچہ مولانا کو نعوذ باللہ جوک بنا کے یوز کرتا ہے ایسے بندوں کی وجہ سے. کیوں کھلے عام اشکارا ہو گئے. اور یہ شروع سے ایسے تھے نا, یاد ہونا یہ نہ ہو. میں نے آپ سے کہا یہ اب ان کا قصور نہیں ہے, 3 نسلوں سے ایسے ہماری 2 نمبر چلی آ رہی ہے. جی, اس میں کوئی آپ ہلکی سے بھی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ the weakest of the entities are coming from the religious sector. جی فرمائیے. یہ دیکھیں یہ فورم جو ہے یہ ایسی باتوں کے لیے نہیں ہے. آپ نے نام لے لیا, میں نے تو اوائڈ کیا سارا کچھ ہی, اور آپ مولانا صاحب کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. مولانا صاحب نے کب کہا کہ میں نے کرپشن کی ہے؟ یہ تو عجیب باتیں ہیں کہ مطلب اس طرح کی باتیں آپ کو اس طرح اس فورم پہ نہیں کرنی چاہیے. کس فورم پہ کرنی چاہیے سر؟ نہیں مطلب ہے کہ آپ اس کو عنوان پر آئے نا. پھر کس عنوان پہ؟ خیانت کے؟ ہاں, خیانت کے عنوان پر آئے اور خیانت کے حوالے سے بات کریں, کوئی بات بتائیں. اقبال جرم کا میں نے بتایا. السلام علیکم. اب آپ کو بتانا پڑے گا مجھے کہ کہاں اقبال جرم کیا انہوں نے. السلام علیکم.
اچھا مجھے لگتا ہے کالر ڈراپ ہو گئی جی ہے. انہوں نے جب کہا نا کہ ہاں جی ہم نے آرمی کے Caller ساتھ drop مل ہو کے گئی. یہ پی ڈی ایم والا سسٹم کیا تھا, اس سے بڑی کوئی خیانت ہے؟ کچھ نہیں کہا, کبھی نہیں کہا انہوں نے ایسی بات نہیں کی. ان کے نام سے آپ یہ کے ان ڈیپ کے فیک کی نام ویڈیو سے آئی. جو بناتے ہیں لوگ جو ہے نا, پی ٹی آئی والے ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ بناتے ہیں, آپ لوگ اسی کا سہارا لے چلے کر میں اس آپ پر لوگ کو, آپ لوگ کسے کہہ رہے ہیں آپ سے؟ میں نہیں مطلب کہ عوام کو, دنیا کو مولانا صاحب کی بات ہی کر لیتے ہیں. جی میں مولانا پی صاحب ٹی آئی کی کا بات فالوور تو ہوں نہیں, ٹھیک ہے, اس لیے اور لیکن میں مولانا صاحب کا فالوور ہوتے رہے آپ, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا. میں اور آپ میرے سامنے یہ بات ہے, اور آپ بھی جانتی ہیں کہ میں مولانا صاحب کا فالوور ہوں. آپ کے پوڈ کاسٹ میں نے بتایا. چلے میں نہیں جانتا کہ میں ساری زندگی ان کے ساتھ. مولانا صاحب ہیں, نبی تو نہیں ان کی. اللہ کے بندے, میں نے بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت سے معاملہ کیا ہے. میں نے آپ کے ساتھ سینے سے سینہ ملایا ہے, لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر یہ آپ نام نہ لیتے نا. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ آپ مولانا کی محبت میں کلام سنا دیں. چلیں کسی نے کہا کہ ابھی مولانا صاحب کے والے سے کوئی بات کریں, برادر میری بات سنیں نا. سر آپ نے کہا آپ کوئی مولانا فضل الرحمان کی محبت میں ایک نہیں ہے نا کچھ بھی آپ کے پاس, کوئی پروف نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف الزامات, صرف الزامات, صرف الزامات. یہ مائک آپ کا. مجھے مولانا کی محبت ایسے کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ جب بھی مقدمہ پیش نہیں ساحل صاحب کبھی آپ کی طرف آپ کا مقدمہ ہی غلط بہت پیارا کلام. آپ کا مقدمہ ہی غلط ہے. یہ کورٹ کیا مقدمہ ہے میرا؟ ابھی تو میں نے پریزنٹ کرنا تھا آپ کا مقدمہ. نہیں ہوا ہی نہیں, آپ یہ کورٹ ہی نہیں ہے, یہ فورم نہیں ہے وہ. تو ابھی پیارا سا کلام میں آپ کو نہیں میں نہیں تعریف کرتا. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے سیاسی باتیں نہیں کرنی. اسلامی باتیں یار, یہ اسلامی باتیں کسی پر الزام لگانا بغیر سوچے سمجھے, ارے مائک یہ تو اسلام کا سب سے زیادہ محبت پہ کلام سنانے کے لیے گیلانی صاحب. او بھائی جی, یہ اتحادات ہیں, یہ جمہوری سیاست چل رہی ہے. آپ کو بھی اسلام نہیں سمجھ آ رہا, سمجھ آ رہی ہے. پیارا سا کلام سنا سناؤں. آپ نے مولانا فضل الرحمان کی محبت میں پیارا سا کلام سنانا ہے, وہ سنا دیجیے. بہت اچھا ماشاءاللہ کلام ہوتے ہیں ان کے, سنیے ذرا. میں اس فورم پہ نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کی محبت میں کچھ کلام کوئی سناؤں. اچھا میں ویسے آپ کو تھوڑا سا مزاح اچھا سا جو آپ نے مجھے سنائے ہوئے نا پوڈ کاسٹ میں, وہ پیارے پیارے سنا دیے. کون سے ہیں؟ چلو یہ آپ کے رمضان چل رہا ہے. ہاں جی رمضان چل رہا ہے, تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ روزے تو خیر روزے ہیں ہم اجمیوں کے ہاں, روزے تو خیر روزے ہیں ہم اجمیوں کے ہاں, افطار میں پکوڑے سموسے بھی فرض. بالکل بالکل, واہ جی واہ. افطار میں پکوڑے سموسے بھی فرض ہیں. عربوں سے عید ملی ہے مگر احتیاط سے, عربوں سے عید ملی ہے مگر احتیاط سے, جب بھی ان میں تو بوسے بھی فرض. عید میں آپ دیکھیں گے عید کے دن کہ مرد کے ساتھ خوان کا کرتے ہوئے, ان کا کلچر ہے سکاوت, عورت کے ساتھ. تو ایک اور سنا دیتے ہیں آپ. جی جی ٹھیک ہے. اب قومی حیثیت کی بات جی جی. اور آد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا, اور آد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا, ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا. قبول؟ ہاں جی, میں کیوں آپ نے آگے سے کچھ کہا نہیں. ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا, ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں, ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں, اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا. اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر, اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر, چاروں کو اکٹھا یہاں لاہور کروں گا, چاروں کو. اور پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر کسی کی اجازت, پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت, پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا. میں جور کروں ان پہ یہ ہوگی کہاں ہمت, وہ مل کے نہ پیٹیں گی اگر جور کروں گا. اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان,
चारों से मैं 10 तो बाहर तौर कॉल आ गई। सुपर, माशाल्लाह माशाल्लाह अस्सलाम माशाल्लाह जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी। मोहतरमा कौन है, कहाँ से हैं, बताइएगा क्या सवाल करना चाहती हैं। रमज़ान का सवाल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू। मैं अबीहा अहमद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरा साहिल अदीन से सवाल है कि एक 18 से 19 साल की लड़की अपने अंदर इंडिविजुअली इमोशनल करेज कैसे डेवलप कर सकती है? ठीक है, बहुत 18 से शुक्रिया। 19 साल क्या तो और 88 साल एक ही बात होती है। 18 साल इज नॉट अ स्मॉल एज। और आपके पास ट्रेनिंग ग्राउंड यही है कि आपने पिछली नस्लों को चैलेंज करें, बड़ों को, और शाइस्तगी से चैलेंज करें, बदतमीजी नहीं मगर चैलेंज करें। अगर चैलेंज नहीं करेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे कि पिछली नस्लें बनी हैं हमारी। ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल करेज सिर्फ घर से ट्रेन हो सकती है, इमोशनल करेज बाहर से नहीं ट्रेन हो सकती। ये बहुत बड़ा आलमिया है। जैसे घर में डरपोक है वो बाहर भी डरपोक, जो घर में नहीं डरपोक उसको जुर्रत दी जाती है, शुजात दी जाती है, वो है जो बाहर कवि होगा और इनिशिएटिव लेगा। तो बड़ों को चैलेंज करें, उनकी गलती को उसी वक्त बताएं कि इस्लाम में ये मना है। चाहे पाकिस्तान में ये सवाब है, इस्लाम में मना है। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान से निकलें और इस्लाम से में दाखिल हो जाएं, ये मेरी दरख्वास्त है। और 18 year olds you better start making that move, you should make that move, okay? And emotional courage क्या होती है? कन्फ्रंट करना किसी को। कन्फ्रंट ही नहीं होते, हम सहम जाते हैं कि ये बात मायूब लगेगी, ये बात यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे अगर आपको फील हो रही है कि जी यहाँ पे ये गुनाह हो रहा है, या फिर ये गलती या फ़लसफ़ा गलत बयान हो रहा है, या फिर कन्फ्यूजन आ गई है, तो उसे क्लियर किए बगैर आप वहाँ से उठेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। उमर ख़त्ताब और अब्दुल्ला बिन उमर नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में, और नबी अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया कि इंसान की मिसाल तमसील में किस दरख्त से दूँ। दोनों में एक चीज़ मुमासलत है, जो खजूर का दरख्त था, ठीक है। तो अभी नबी अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा सवाल, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम सवाल पूछते थे लर्निंग के लिए, सब चुप थे। पर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि खजूर का दरख्त है, किन स्टेजेस से गुजरता है। ये दोनों बाप बेटा उमर बिन ख़त्ताब और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वॉक करते वापस जा रहे हैं, और बेटे ने बाप से कहा कि अबू मुझे आंसर आता था। तो हज़रत उमर ने उनको रोक लिया। छोटे थे उस अब्दुल्ला बिन उमर, बहुत छोटे थे। तो तुमने क्यों नहीं बताया? कहते मैं शायद था, मुझे अजीब लग रहा था कि मैं बड़ों की मजलिस में ऐसे तो नहीं बोलते। हज़रत उमर ने दोनों कंधों से पकड़ा और कहा दोबारा ना मैं तेरे शायद देखूंगी। ये कौन सा मैं तेरे दीन सिखा रहा हूँ? यू नीड टू स्टैंड फर्म, व्हेन यू नो समथिंग यू हैव टू से इट। अब पाकिस्तान में ये बदतमीजी है, पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ये बदतमीजी डिक्लेयर्ड है कि बड़ों के सामने आपने असर्टिवली बात कैसे कर दी, इसको रख रखाव नहीं आता, ये खानदानी बंदा नहीं है, या ये लड़की जो है ना इसके चाल चलन में मसला है, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि अगर अल्लाह से डरते हो तो सीधी बात करोगे। याद रखिए अल्लाह ताला ने ये खुद इरशाद फरमाया कि अगर तू अल्लाह से नहीं डरता तो फिर लोगों को खुश करने के लिए चुप रह जाएगा, मायूब है, ऑकवर्ड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ये ना सोच ले, उनका मूड ना खराब हो जाए। ये सब बातों का तजाद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अब ये ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के इस हुक्म को समझें आप। अल्लाह ताला के इस हुक्म के अंदर लोगों के डर को एक डीमन के तौर पे तागूत डिक्लेयर किया गया, वो तोड़ना असल में इमोशनल करेज, ठीक है। फौजों से लड़ना, तोपों टैंकों गोलियों से डरना लड़ना, ये कहानी कुछ और करेज है। अपने ही घर वालों को बताना कि भैया ये अम्मी या अब्बू ये तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रही हैं आप, ये जुमला बोलना इमोशनल करेज। अम्मी यहाँ पे इस बंदे की मदद करनी जरूरी थी, आपने पैसे रोके हैं, ये इमोशनल करेज। मैं अगर जाके उस लड़की की या बच्चे की या लड़के की या लड़के बच्चे की हेल्प करूंगा गली में, मेरी जान जोखिम में आएगी, मगर मुझे करनी चाहिए। आपका बच्चा खतरे में आएगा, किसी का बच्चा बच जाएगा, ये इमोशनल करेज है। रोड के ऊपर एक बंदी खड़ी भी हो और उसको पता हो अच्छा 8-9 बंदे या लड़का वो भी खड़ा हो और 8-9 लड़के उसको हरास कर रहे हो, आप गाड़ी रोक के उसकी मदद करें, इमोशनल करिए। क्यों? डर लगता है कि आपको ना पिटाई हो जाए। जी पिटाई खाएं, जख्मी हो, ये है इमोशनल करेज। ये सालम रहना इस्लाम नहीं है, याद रखिएगा। ये जिंदा बच के आ गए, ये इस्लाम नहीं है। खानदान की रस्म बच के, ये इस्लाम नहीं है।
So you better understand, a Muslim in this Pakistan میں اگر وہ not bruised and battered زخمی نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. یہ بچ بچاؤ کھیل رہے ہیں سارے. This is a problem you have to solve. These old folks have failed us. It's okay, good people, نیتیں ٹھیک تھیں, اللہ ان کو جنت میں لے کے جائے گا, مگر they fail us. کیونکہ کرینہ میرا محمد ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم. اس کرینے پہ جو نہیں آ رہا وہ فیل ہے. میں ہوں, میرا والد اور میرے دادا, کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا کرینہ میرے رب نے دیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہی تمہارا سٹینسل, اس کے علاوہ کچھ درست نہیں ہے. تو آپ جو بھی ڈیفینیشنز لے کے آئیں گے جہاں سے بھی, چاہے کتابوں سے لائیں, گوروں سے لائیں, یورپ سے لائیں, امریکہ سے لائیں, چاہے عربیہ سے ہی لیں, مگر اگر وہ محمدی ڈیفینیشن نہیں ہے, ایوری تھنگ از رانگ. اوکے, کوئی اچھا برا نہیں ہوتا اسلام میں, صحیح غلط ہوتا ہے. یا تو وہ محمد ہے یا وہ غلط ہے. That's it. یا وہ محمد ہے یا وہ غلط ہے. اس کرینے کو پکڑیں اور جت جائیں. ایک دفعہ عمر الخطاب امیر المومنین تھے, اس طرح گزر رہے ہیں, کچھ صحابہ ساتھ تھے, گزرتے گزرتے اچانک اپنا سر نیچے کیا, جھکے اور پھر تھوڑے 4-5 قدم جا کے پھر سیدھے ہو گئے. صحابہ نے بھی وہی کیا اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں صحابہ کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا یار یہ آپ نے کیا کیا؟ تو عمر الخطاب نے کہا کہ میں پچھلی دفعہ ادھر سے گزرا تھا تو نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے. ادھر درخت تھا, درخت کی ٹہنی تھی, ہمیں ٹہنی کے نیچے سے گزرنا پڑا تھا. تو صحابہ نے کہا یار نبی تو درخت نہیں ہے. کہہ رہے درخت وہ نہیں ہے, میں کہا میرا محمد وہی ہے. اس کی راہ سے میں نہیں ہٹوں گا, اس کے طریقے سے میں نہیں ہٹوں گا. ہی وانٹڈ ٹو شو کہ بھائی اتنی سی بات کے اوپر بھی میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. دوبارہ جب بھی اسلام کی باری آئے گی یا کوئی ڈیسیژن کراس روڈ چوک چوراہے پہ آؤ گے, وہی راستہ لینا جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا. تو یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی آپشنز کو اوکے کر دیا گیا پاکستان میں. بس ان آپشنز کو اوکے نہ کرنا ایموشنل کریج. کھڑے ہو جائیں, تھپڑ کھائیں, کوئی بات نہیں. ماں باپ کو تو نہیں آپ بدتمیزی کر سکتے, ماں باپ کو تو نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. آپ کی پٹائی تو آپ کی ہونی ہے تو کھائیں نا پٹائی, کس نے منع کیا ہے؟ ماں باپ کے تھپڑ جوتے کھانے سے کوئی غیرت نہیں ڈاؤن ہوتی. اپنا ہی باپ ہے, اپنی ماں ہے, ٹینشن نہ لیں. اٹس اوکے, ماں باپ کی پٹائی ہو رہی ہو, کوئی نہیں ہنسے گا آپ پہ, ٹھیک ہے. بلکہ میرے ٹائم پہ نا تم باپ کی پٹائی نہ ہوئی لو, ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہے تیرے ساتھ, تیرے باپ نے پٹائی کیوں نہیں کی. یہ نیا نخرہ نہ لے کے آئیں. ماں باپ نے کچھ کہہ دیا, تانا کر دے دیا یا پٹائی کر دی, کوئی بات نہیں. ماں باپ ہے, ان کا کام ہے مارنا, آپ کا کام ہے مار کھانا. شاباش, ان کے پیروں میں رہیں, اسلام پراپگیٹ کرتے رہیں, ان کو بچانا. ماں کا سب سے پہلا حق ہے اس کو دوزخ سے بچایا جائے. ماں کا پہلا حق نہیں کہ خاندان میں ناک بچائی جائے. یاد رکھیے گا, مجھے ابھی بتا رہا ہوں, انڈیا پاکستان کے سب مسلمان غور سے سن لیں, اور قیامت والے دن ہم سب کی ناکیں فرشتوں نے کہنی یہ ناک بچاتا ہے, یہ لو ناک, باقی سارا جسم ساڑ دیں گے تمہارا. تمہیں اتنی ناک تمہیں پسند تھی, ایک کام نہیں اسلام کا کہ ناک کے اپنی ناک کے پیچھے. سو یہ المیہ سمجھیں, رکھ رکھاؤ کل اس, ہلاکت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اور کیا ہے کہ حشر کے دن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر انسان کھڑا ہوگا, اپنے آپ کو پیٹ رہا ہوگا کہ میں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا تھا, کسی نے زبردستی نہیں کی تھی میرے ساتھ. کیا مطلب تھا؟ اپنی کریج نہیں لے کے آیا تھا میں اس وقت, ایموشنل کریج نہیں دکھائی تھی میں نے. No one was forcing me, I was forcing my own self. یہ حدیث کا مطلب ہے. ایک کالر لے لیتے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میری آواز آ رہی؟ جی فرمائیے محترمہ, آپ کہاں سے ہیں بتائیے گا. جی میں نصیبہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی میں نے سب سے پہلے ساحل بھائی سے یہ کہنا تھا کہ ساحل سر آپ سب بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور اسی طرح لگے رہیں. یوز آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے بہت اویئرنیس دی ہے لوگوں کو, اور جس کے لیے بہت بہت شکریہ, اینڈ ریئلی تھینک فل. بہت شکریہ آپ کا. جی سوال کرنا چاہتی ہیں ضرور کیجیے. کہ تابوت سکینہ کے حوالے سے تھا. اصل میں پچھلے 2-3 دن میں ٹرانسمیشن دیکھ نہیں پائی, تو وہ اس وقت کہاں ہے, مینس اس کے بارے میں کچھ نالج مجھے ریسرچ سے زیادہ معلوم ہوا نہیں. میں نے خود پہلے ریسرچ کی ہے اس پہ, تو مجھے کچھ کنفرمیشن ہو نہیں پائی, تو اگر آپ یہ بتا دیں. جی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے حیدرآباد سے کال کیا. ساحل صاحب. جی ساحل صاحب, بیٹا اس وقت جو اصلی تابوت کے اندر ہے نا وہ ڈھونڈے جس میں ہمارا اپنا دین ایمان ڈال رہے ہیں ہم, تابوت سکینہ کو. تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. یہ کوئی تکا نہیں لگا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا ایسٹ غائب ہے. ان کی کتابیں 3000 سال پرانی ان کے پاس, اکارڈنگ ٹو دیم 1700 سال.
2100 سال اور 2400 سال کے ڈیٹس تو ان کے پاس ہیں ڈیڈ سی اسکرولز کے اندر. تو تابوت سکینہ غائب ہو گیا. یہ کوئی چھوٹا واقعہ تھا؟ اور وہ بھی اتنی بڑی چیز کہ پوری دنیا کا سب سے مشہور آئٹم ان کے پاس تھا. فوجیں جلاتے ہوتے تھے, فوجیں, بندے نہیں, لاکھوں کی فوج فرائی کر دیتے تھے. تو حضرت سلیمان کے ٹیکسٹ کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تابوت سکینہ کے ساتھ کیا ہوا, کیا چل رہا تھا. ان کی اپنے ٹیکسٹ کے اندر بھی ہے, ہمارے بھی کچھ ویلیڈیٹیو ٹیکسٹ ہیں. سو میں آپ کو بس اتنی سی بات بتا دوں, بہت لمبی بات ہے, پڑھائی کریں اس پہ اگر آپ کو اس چیز کے اندر دلچسپی ہے, کیونکہ اس سے آپ کو ان کی سائیکالوجی کا بھی پتہ چلے گا. سو دیر 3 places where it can be. 90% میری پرابیبلٹی یہ کہتی ہے, میرا اپنا غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس وقت ایتھیوپیا میں ہی ہے, کیونکہ جس جگہ پہ جس طریقے سے ایتھیوپیا میں انہوں نے سیٹلمنٹ کر رکھی ہے وہ نارمل نہیں ہے. جو سبا کا پورا علاقہ تھا, جو کہ ہمیں یمن بتائے گا, یمن اور ایتھیوپیا ایک ہی ملک کا نام ہے پہلے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جس طریقے سے وہ جو نشانیاں نظر آتی ہیں, اب میرا غالب گمان ہے, اینڈ آئی کوڈ بی رانگ, کیونکہ دیر از نو وے ٹو فائنڈ آؤٹ. دوسرا, عمر الخطاب کو پتا تھا کہ تابوت سکینہ کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں, کیا ہوا ہے, اور کرسچن نے یہ چیز سیو رکھی ہوئی تھی. نائٹس ٹیمپلر اسی لیے آئے ہوئے تھے, وہ تابوت سکینہ کے لیے کروسیڈ کرتے تھے. عمر الخطاب نے ڈوم آف دا راک کو جس طریقے سے انسولیٹ کروایا ہے, ابھی تک یہودی ڈرا ہوا ہے. اتنی سی دیوار ہے, کوئی 8 یا 10 کتنا میں نے کیا 3 یا 4 فٹ کا بولڈر ہے وہ, جس کے اوپر ڈوم آف دا راک کھڑی کی ہوئی ہے. اس وقت ڈوم آف دا راک کی بات کر رہا ہوں, ٹیمپل ماؤنٹ نہیں. تو یہودی ٹچ نہیں کر سکتا اس کو. اب پریٹی شیور نیچے سے کہیں سے گھمو کے تو لے آیا ہوگا, مگر وہ اس لیول پہ ڈیپتھ میں ہے جو کھدائی کریں گے تو مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ پتہ تو چل جائے گا, آواز تو آ جائے گی. کیونکہ دا آرمینین کوارٹر اینڈ دا مسلم کوارٹر آر دا اونلی 2 places which they can hide this entry and exit from. باقی تو جوش کوارٹر ہے, وہ تو ہر طرف سے ایکسپوزڈ ہے. ریئل سائڈس آف دا ڈوم آف دا راک مسلمان کوارٹرز کے پاس ہیں, تو اس لیے وہ دیوار توڑ نہیں سکتے. سو دیر از اے چانس کہ ڈوم آف دا راک کے نیچے ہی ہے تابوت سکینہ. بٹ آئی ایم پریٹی شیور, ناٹ پریٹی شیور, وہ غالب گمان ہے, آئی ایم اسیومنگ کہ وہ ایتھیوپیا میں, بیکاز حضرت سلیمان کا اور ملکہ سبا کا جو معاملہ تابوت سکینہ کے ٹائم پہ یہ سارا کا سارا چل رہا تھا, تو he did give it to her so that she can fight the enemy. تو اس کے بعد واپس تو نہیں آیا. آپ کتابیں پڑھیں ٹی وی پہ, تو کچھ باتیں ایسی اتنی طول آئیں گی تو ٹائم ہی نہیں ہوتا چھوٹے پروگرام میں. مگر the more you're going to read, زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ پتہ چل جائے گا آپ کو, زیادہ آپ کو بھی گمان ہی لگے گا کہ گمان یہی ہوگا کہ Ethiopian Christians have guarded it really well and they are still guarding it. اسب ابھی جو آیت قریب آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اس کے ساتھ اس میں بھی آگے اللہ اور اللہ کے رسول کی رات ہے. جی یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. کیوں آگے, بلکہ آگے دیکھیں ومن یطع اللہ ورسولہ. جی ہاں, تو کیوں فقد فاز فوزا عظیما, کیا ہے what is فقد فاز فوزا عظیما, کہ مطلب سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا میرے پاس ایک آپشن ہے, کچھ آپشن آپ کے پاس ہیں, میری آپشن ٹرائی کر لو. یہ تو میرے رب نے نہیں کہا نا, میرے رب نے کہا بھائی یہ ہے فوزا عظیما, بس اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی اور آپشن. یہ دس از دی اونلی آپشن. آئی میڈ یو, مجھے مشین میں نے بنائی ہے, اس مشین کیسے چلانی ہے میں بتاؤں گا تمہیں, اس کا نام قرآن ہے. مشین کا مینول قرآن ہے, اور یہ ایک بندے کی مشین نہیں ہے خالی. اس بندے کی مشین جب لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو اور قسم کے بیہیویئر شو کرتی ہے. اس مینول کا نام قرآن ہے. یہ ہے معاملہ. This is the problem which we are not solving. That's why I need you to understand کہ اللہ تعالیٰ آپشنز نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ ڈائریکشنز دیتے, ڈائریکٹیوز. میرا اللہ ہدایتیں اور حکایتیں بنانے والا نہیں, میرا اللہ ارشادات اور احکام والا رب ہے میرا. وہ کہتا ہے بس یہ کرنا ہے, سو یہی کرنا ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں, یہ فوز کا جو لفظ ہے نا, فوز, اس کی عربی سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کس لیول پہ, گرینڈیور لیول کے پر بتایا کہ یہ کامیابی ہے کیا چیز. آپ کو کاش ہمیں بتایا جاتا کہ کامیابی کا مطلب اصل میں کیا ہے, تو ہم ادھر ادھر نہ گھستے. کہ پیسوں میں, گاڑیوں میں, تو گھروں میں, تو پلاٹوں میں, تو بیسک چھوٹی چھوٹی عیاشیوں میں. اس 50 60 70 سال کی زندگی جس کی اوقات 30 سال بھی نہیں, کیونکہ پہلے 15 سال تو یاد بھی نہیں رہتے کسی کو, ٹھیک ہے, آخری 15-20 سال اسپتالوں میں گزرتے ہیں. یہ جو بیچ کا دورانی ہے اس کے اندر ایک یہ جو ہے نا رسا کشی اور عام ریسلنگ کر رہے ہیں کہ کس کو کتنی زنانیوں نے پسند کر لیا تو کس کو کتنی اور مردوں نے پسند کر لیا. دس از دی اونلی گیم, سچ اے پیٹی گیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تجھے بتاؤں اصلی کامیابی کیا, جو تجھے خود بھی چاہیے.
آج بھی نام ہم علی رکھتے ہیں اپنے بچوں کا, یہ اصلی کامیابی ہے. آج کے قیامت تک رکھیں گے علی اپنے بچوں کا نام, یہ اصلی کامیابی ہے. ہم نے غور سمجھے انعمت علیہم کیسے ہوتے ہیں, رکھ کے دکھایا کوئی ظاہر اپنا نام اگلی نسل میں, کوئی 10 سال نہیں یاد رہنا کسی کو میرا نام. غور سے سمجھیں کس طریقے سے کسی بھی اور کام میں آپ جائیں گے, کوئی ہاف لائف ہے ہی نہیں اس کی, بس چھوٹی سی ٹیمپرری فیسنیشن ہے. متاع غرور, دیٹس اٹ, متاع الغرور. اور افطاری کی طرف بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ساحل صاحب آپ کا, گیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جتنے بھی لوگ گزارش کریں گے ان سے, اچھا جی ضرور جی ضرور, کہ آج کی دعا آپ کروائیے. افطاری کی طرف ہم چل رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اور آپ سب کو بھی بہت بہت شکریہ جو اس وقت ناظرین ہمیں دیکھ رہے تھے. معلوماتی کو مبارک وسلم. یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد, لا الہ الا انت, انت المیسر لکل عسیر, وانت علی کل شیء قدیر, یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین, صلی اللہ تعالی علیہ. بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ساحل صاحب آپ کا, اور تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. افطار ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ سحری میں, اور اس کے بعد پھر سے افطاری میں ملیں گے. ملتے رہیں گے جب تک رمضان ہے, تب تک ملتے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. رمضان کا سما دیکھتے رہیے.